بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جتنے بھی اسٹوڈنٹس اور جو لوگ یہاں پر موجود ہیں اس آج کے پینل ڈسکشن کو سننے کے لیے آئے ہیں، میں قاسم علی شاہ صاحب کی جانب سے اور قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کی جانب سے آپ کا استقبال کرتا ہوں، آپ کو ویلکم کہتا ہوں. ہمارے پینل میں موجود جو لوگ ہیں ان کا خصوصی طور پہ شکریہ کہ وہ اپنے مصروف اسکیجول میں سے وقت نکال کے یہاں پر آئے ہیں. آج کے اس پینل ڈسکشن کا جو مقصد ہے، کل ایک سیشن ہم نے رکھا اور اس میں بھی ہم نے بات کی پرسیپشن اور ریئلٹی کے بارے میں. ہم جو چیزیں دیکھتے ہیں اپنی روزمرہ زندگی میں، کبھی ایک دور تھا جب اخبارات اپنے عروج پر تھے اور اخبار کی خبر کو مستند سمجھا جاتا تھا، تحقیق بھی ہوتی تھی، اس کا ریکارڈ بھی ہوتا تھا. پھر آہستہ آہستہ الیکٹرانک میڈیا آیا. الیکٹرانک میڈیا کے اندر ایک بریکنگ کی دوڑ تھی. اس بریکنگ کی دوڑ میں بہت سی غلطیاں بھی ہوئیں، بہت سی چیزیں ایسی بھی ہوئیں جن کا حقیقت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا. اور اس کے بعد جب سوشل میڈیا آیا تو اس پہ وہ سوشل میڈیا مجھ جیسے لوگوں اور آپ جیسے لوگوں کو رسائی تھی کہ اس میں ہم جو مرضی لکھتے رہیں، بولتے رہیں، سنتے رہیں. تو یہ مسئلہ زیادہ بڑھ گیا، جس کی وجہ سے ہم نے تحقیق کرنا چھوڑ دی خبر کے بارے میں کہ خبر یہ سچی ہے یا جھوٹی ہے. ہم نے اپنی پسند کی خبروں کو پسند کیا اور پھر جو الگوریدم ہے ہمارے سوشل پورٹلز کا کہ اگر میں کسی خاص شخصیت کو پسند کرتا ہوں، کسی خاص طبقے کو پسند کرتا ہوں تو مجھے چیزیں بھی وہی دکھانا شروع کر دیں، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ ٹویٹر ہے، چاہے وہ لنکڈ ان ہے یا کوئی اور سوشل میڈیا کا پورٹل یا پلیٹ فارم ہے. جس کی وجہ سے ہم نے اپنے جن لوگوں کو ہم پسند کرتے تھے ان کے بارے میں کوئی جھوٹی خبر بھی ہے وہ ان کی فیور میں جا رہی ہے تو ہم نے شیئر کرنا شروع کر دیا. پرسیپشن ہم نے جو ہے وہ اس کی بنا لی، جبکہ اس کا ریئلٹی یا حقیقت سے کوئی دور دور تک تعلق نہیں تھا. آج اسی پہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہم ایک قوم کی حیثیت سے اس چیز سے باہر آ سکتے ہیں، کس طریقے سے ہم سرچ کر سکتے ہیں، ڈھونڈ سکتے ہیں کہ خبر کی تحقیق کیسے کرنی ہے اور کس طریقے سے اس کو ہم اگر شیئر کر رہے ہیں اپنے پورٹلز پہ تو کیسے کر سکتے ہیں. یاسر پیرزادہ صاحب موجود ہیں، ہمارے ساتھ معروف کالم نگار ہیں اور اردو انگریزی اخبارات میں لکھتے ہیں. ان کا کالم ذرا ہٹ کے بڑے شوق سے لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، پسند کرتے ہیں. یاسر صاحب بہت شکریہ آپ کی آمد کا. میں آپ سے ہی آغاز کرنا چاہوں گا اور جاننا یہ چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو فیک نیوز ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ وائرل بھی ہو جاتا ہے، اس کو پذیرائی بھی ملتی ہے؟ جی بہت شکریہ آپ کا. کسی بھی ڈسکشن کو اوپن کرنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ کی باری 2-3 مقررین کے بعد آئے تو اس میں سے آپ کچھ نہ کچھ مواد اکٹھا کر کے ان کی باتوں کو ہی بنیاد بنا کر کچھ اپنا رائے بنا لیتے ہیں. لیکن اب چونکہ انہوں نے مجھے ڈسکشن اوپن کرنے کے لیے کہا ہے تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں گا اس بارے میں. اینی وے یہ جو پینل ڈسکشن ہے اس کا جو عنوان ہے پرسیپشن اور ریئلٹی، تو جیسے کہ عنوان سے ظاہر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں آج کل کچھ گمراہ کن جو پروپیگنڈا اس کا شکار ہیں. صرف آپ لوگ ہی نہیں، ہم سب بھی، جن میں یہ جو اخباروں میں لکھنے والے شامل ہیں اور میڈیا پرسنز شامل ہیں وہ. تو اس کے لیے جو مجھے بات ایک سمجھ آتی ہے، اس پہ ویسے تو کافی کام ہوا ہے باہر ویسٹ میں بھی. بیہیویئرل اکنامکس کی بھی کچھ تھیوریز ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ انسان جو ہے اپنی ڈیسیژن میکنگ یا اپنی اوپینین جو ہے وہ کیسے فارم کرتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. ایک چیز ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنفرمیشن بائس. ٹھیک ہے، کنفرمیشن بائس وہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے دماغ میں جو کوئی چیز درست سمجھ لی ہے تو پھر آپ اس کی حمایت میں ہی دلیلیں اکٹھی کریں گے، اس کی حمایت میں ہی آپ کو چیزیں نظر آئیں گی. جیسے انہوں نے الگوریدم کہا نا، یعنی آپ فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ یا ٹویٹر پہ اگر اپنی پسند کی نظریات کو، اپنی پسند کی شخصیات کو آپ لائک کریں گے تو آپ کو اسی طرح کی چیزیں نظر آنی شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ کے دماغ میں جو کوئی کچا پکا سا نظریہ تھا اس کو ری انفورس کرنا شروع کر دیں گی. مثال کے طور پہ اگر آپ کسی کسینو میں جائیں، جوا خانے میں جائیں نا، تو آپ دیکھیں گے وہاں نا بڑی فیسٹیوٹی، موج مستی کا ماحول ہے. کسی ٹیبل سے آپ کو لگے گا اس بندے نے لاکھوں ڈالر جیت لیے ہیں، کہیں سے آپ کو کوئی کہہ کی آواز آئی، کہیں کوئی تالیاں بج رہی ہوں گی. تو وہ آپ کو دماغ کو یوں لگے گا جیسے کسینو میں ہر کوئی جیت رہا ہے. اس کو کہتے ہیں کنفرمیشن بائس، یعنی آپ اس چیز سے متاثر ہو جاتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا. کسینو سے کوئی بھی جیت کے نہیں نکلتا. ٹھیک ہے، سنیے کہ آپ کے دماغ میں جو پرسیپشن تھا اس کو اس نے بڑھاوا دیا اس ماحول نے جو وہاں پہ آپ کو نظر آیا. ٹھیک ہے، اس کی ایک اور مثال ہے.
اس کو کہتے ہیں ہم مین سیز وٹ ہی وانٹس ٹو سی. انسان وہی کچھ دیکھتا ہے جس کو وہ دیکھنا چاہتا ہے. اس کی بھی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. ایک کتاب تھی, اس کا نام تھا, مجھے تھوڑا سا نام ذہن سے نکل گیا, گوریلا سم تھنگ, ابھی یاد آ جائے گا. اس میں ایک ایکسپیریمنٹ انہوں نے کیا, 120 سیکنڈ کا ایکسپیریمنٹ ہے, چھوٹا سا ایکسپیریمنٹ. یہ تھا کہ انہوں نے جس طرح یہ گروپ بیٹھا ہوا ہے 60-70 لوگوں کا, انہوں نے ایک چھوٹا سا کلپ دکھایا. کلپ تھا ایک باسکٹ بال کا میچ ہو رہا ہے اور اس میں بلیک شرٹس پہنی ہوئی ہیں اور ایک نے وائٹ شرٹس پہنی ہوئی ہیں. تو اس گروپ کو یہ کہا کہ اس 120 سیکنڈ کے کلپ میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ جو بلیک شرٹس والے جو کھلاڑی ہیں انہوں نے کتنی دفعہ بال کو جو ہے وہ پوسٹ میں پھینکا ہے. ٹھیک ہے, اور ساتھ میں انہوں نے ایک اور شرط بھی لگا دی کہ آپ نے بلیک شرٹس والوں کی ڈاج بھی ریکارڈ کرنی ہے. تو 120 سیکنڈ کے بعد جب انہوں نے اس گروپ سے پوچھا کہ آپ کو اس میں کوئی گوریلا نظر آیا اس کلپ میں, تو مور دین 70% لوگوں نے کہا کہ ہمیں کوئی گوریلا نظر نہیں آیا. حالانکہ اس کلپ کے عین درمیان میں ایک شخص ایک گوریلے کا لباس پہن کے آتا ہے, ایسے اپنی چھاتی پہ وہ دوہتڑ مارتا ہے اور نکل جاتا ہے. وہ کسی کو نظر ہی نہیں آیا 70% لوگوں کو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بلیک شرٹس کی وہ گننے میں مصروف تھے, ان کی ڈاج اور ان کا وہ بال سکورنگ گننے میں مصروف تھے. تو ان کی آنکھوں کے سامنے جو ریالٹی تھی گوریلے کی شکل میں, ان کو وہ بھی نظر نہیں آئی. سو کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ جو کچھ آپ کو دکھایا جاتا ہے وہ ساری کی ساری ریالٹی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, اب اس ریالٹی کو آپ نے کیسے جاننا ہے, اس کی کھوج کیسے کرنی ہے, اس کے چھوٹے چھوٹے میں آپ کو 1-2 طریقے بتا دیتا ہوں, باقی مہمان آپ سے بات کر لیں گے. وہ یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو کوشچن کریں اور اس کی ویریفائبلٹی پوچھیں کہ اس کا ثبوت کیا ہے. واٹس ایپ پہ نا آج کل ہزاروں چیزیں آپ کو ڈیلی آتی ہیں, مجھے بھی آتی ہیں. ایک دفعہ مجھے کسی نے بھیجا کہ ایڈورڈ سنوڈن جو تھا امریکہ کا, وہ جس نے وہ جولین اسانج کے ساتھ مل کر وکی لیکس میں کام کیا تھا, اس نے BBC کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ کوئی ایسی بات جو کہ بڑی انہونی سی لگ رہی تھی, اس سے منسوب ہوئی لگ نہیں رہی تھی. تو اب ایک تصویر تھی جس پہ BBC کا لوگو تھا, اس کے نیچے ایڈورڈ سنوڈن کی تصویر تھی اور اس کا بیان تھا. یہ انٹرویو میں اس نے کہا ہے. میں نے بھیجنے والے کو کہا کہ مجھے اس کا BBC کا لنک بھیجو جہاں پہ اس نے یہ انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا لنک کی کیا ضرورت ہے, لکھا تو ہے BBC. یعنی اس کے لیے وہ تصویر کے اوپر BBC کا لوگو کافی تھا ثبوت کے طور پہ. ایسا کوئی انٹرویو نہیں ہوا تھا, ایڈورڈ سنوڈن نے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی, اور ہم نے اس کو اس لیے درست مان لیا کہ ایک جے پیک کے اوپر, ایک تصویر کے اوپر BBC کا لوگو لگا ہوا تھا. سو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ کوئی خبر دیکھیں, میڈیا پہ کوئی شخص بہت بلند بانگ آپ کو دعوے کرتا ہوا سنائی دے, ٹھیک ہے نا, سویپنگ سٹیٹمنٹس دیتا ہوا سنائی دے, تو آپ اس کو چیک ضرور کریں, اس کی آپ گہرائی تک جائیں. ٹھیک ہے, 2 مثالیں میرے پاس اور بھی ہیں, لیکن میرا خیال ہے آپ باقی لوگوں کو موقع دیں. اب یاسر صاحب نے جس طریقے سے مثال دے کے واضح کرنے کی کوشش کی ہے, میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر مزید اگزامپل جب ان کی طرف سے آئیں گی تو آپ یہاں سے یہ سیکھ کے جائیں گے کہ آپ نے تحقیق کیسے کرنی ہے. ڈاکٹر عائشہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, جو کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیولپمنٹ کمیونیکیشن پنجاب یونیورسٹی کی HOD ہیں. ڈاکٹر صاحبہ, ہمارے یہ جو آج کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کا لاہور کی 7 پبلک سیکٹر یونیورسٹی سے تعلق ہے, اور یہ ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے, یہ سب میڈیا کے نہیں ہیں. تو ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے, یہ سیکھنا چاہیں گے کہ کتنا چیلنجنگ لگتا ہے آپ کو میڈیا اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کرنا, فیک نیوز, اور جو ہماری آج کی آڈینس ہے ان کے لیے آپ ان کو کیا گائیڈ لائنز دیں گی کہ کس طریقے سے وہ خبر کو, اس کی تحقیق جو ہے وہ اس کو ممکن بنا سکیں. سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ, آپ لوگوں نے مجھے اس پینل کا حصہ بنایا. جس طرح کہ ہمارا موضوع ہے پرسیپشن اینڈ ریالٹی, سو اگر میں یہ کہوں کہ جو میں سوچتی ہوں وہ میری ریالٹی ہے, جو آپ سوچتے ہیں وہ آپ کا پرسیپشن ہے. سو وہ میرے لیے آپ کی ریالٹی پرسیپشن ہوگا, اور آپ لوگوں کی جو ریالٹی آپ کے لیے ہے وہ آپ کی ریالٹی ہے, وہ شاید میری ریالٹی نہیں ہے, یا جو آپ لوگوں کا پرسیپشن ہے وہ میرے لیے پرسیپشن ہے, ریالٹی نہیں ہے. سو اب ہم نے یہ کیسے ڈفرینشیٹ کرنا ہے کہ پرسیپشن کیا ہے اور ریالٹی کیا ہے. اب چونکہ میں ماس کمیونیکیشن کی ٹیچر ہوں, پڑھاتی ہوں, وہاں پہ ایک ڈپارٹمنٹ کو ہیڈ بھی کر رہی ہوں,
سو مجھے لگتا ہے کہ میں جو جتنی بھی اگزامپلس دوں گی وہ تھوڑی سی ریسرچ اورینٹیڈ ہوں گی, جن میں سے ایک ریسرچ میں یہاں پر شیئر کرنا چاہتی ہیں جس کے مطابق ایک ایوریج انسان, ایک ایوریج نارمل ہیومن بینگ دن میں 35,000 ڈیسیژنز لیتا ہے. اور وہ 35 ڈیسیژنز, یہ ایک ریسرچ کی فائنڈنگس ہیں, یہ میں اپنے پاس سے بات نہیں کر رہی. وہ 35,000 ڈیسیژنز آپ کے یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ نے آج دوپہر کے کھانے کے ساتھ کولا سوڈا پینا ہے یا آپ نے ٹھنڈا پانی پینا ہے. یہاں سے لے کے آپ کا ایک کمپلیکس ڈیسیژن بھی ہو سکتا ہے کہ آج میں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ کس کو ابیوز کرنا ہے اور کس کو عزت دینی ہے. یہاں سے سمپل ویری نارمل کوسچنس کے آنسر سے لے کر ایک کمپلیکس کوسچنس کے آنسرس تک آپ زندگی میں نارمل ایک ہیومن بینگ دن میں 24 گھنٹوں میں 35,000 دفعہ فیصلہ کرتا ہے. اسی طرح اگر میں ایک اور ریسرچ آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ یہ ریسرچ ہوگی کہ ہر انسان کی جو میموری ہے, چاہے وہ ٹو مچ انفارمیشن والی میموری ہے جس کو آپ یوز کر رہے ہیں, یا آپ کے برین کا وہ حصہ ہے جس کو آپ یوز نہیں کر رہے اور وہاں پر انفارمیشن اسٹور کر رہی ہے, اس برین کے اندر ہر انسان کے مائنڈ میں یا برین میں 175 بائسز موجود ہیں. ہم جانیں یا نہ جانیں وی ہیو بائسز. اب جب ہمارے مائنڈ میں بائسز ہے نا اور ہمارے پاس ڈیسیژن لینے کی پاور ہے, تو وہاں پر ہم ڈفرینشیٹ کرتے ہیں پرسیپشن اور ریالٹی کو. وہاں پر ہم ویلیڈیٹ کرتے ہیں کہ واٹ از رائٹ اینڈ واٹ از رانگ, وچ نیوز از پرفیکٹ نیوز اینڈ وچ نیوز از بیسڈ آن اے فیک اور میلافائڈ انفارمیشن. اب پرسیپشن کیا ہے؟ پرسیپشن ہے واٹ وی سی, واٹ وی فیل, واٹ وی ہیئر. ہماری جو سینسز ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں, آبزرو کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, سمجھ نہیں رہے, ہم دیکھ رہے ہیں, ہم محسوس کر رہے ہیں, ہم سن رہے ہیں. دیٹ از دا پرسیپشن. ہم نے دیکھ کے ایک چیز سمجھ لی, اس کے پیچھے کیا تھا کیا نہیں تھا, دیر از نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. اور اگر میں اس کو ریالٹیز کے ساتھ ریلیٹ کروں تو ریالٹی ہے آپ کی انفارمیشن کی بیس کے اوپر, آپ کے ایکسپیرینس کی بیس کے اوپر. اس ایکسپیرینس اور انفارمیشن کو نالج جو کہ ایگزسٹڈ نالج موجود ہے اس کے ساتھ انالائز کرنے کی بیس کے اوپر. دیٹ ول میک آر ریالٹی. سو اب ہم لوگ پرسیپشن اور ریالٹی کے درمیان کا جو گیپ ہے نا اس کو انالائز نہیں کرتے, اور جو نیوز ہمارے پاس ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام, فائنڈ می نیوز پرسیپشن کا ایک کانسیپٹ ہے, اس کی بیس پہ ہمیں جو مل رہی ہوتی ہے ہمیں لگتا ہے دس از دا ریالٹی, دس از ناٹ دا پرسیپشن, دس از واٹ وی نیڈ ٹو گیٹ. لیکن اب اس پروسیس کے اندر کیسے جانا ہے کہ وہ جو گیپ ہے اس کو ہم سنک کر سکیں. وی آر ان دا پروسیس ٹو سنک دا پرسیپشن اینڈ ریالٹی in a way. اور وہ سنک کیسے کرنا ہے؟ ٹو ویلیڈیٹ دا انفارمیشن, ٹو انالائز دا انفارمیشن, ٹو ویریفائی دا سورسز. سورس از ویری امپورٹنٹ تھنگ. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایز اے کمیونیکیشن ٹیچر اور اسٹوڈنٹ اور مے بی ایز اے سوسائٹی سٹیزن, you need to analyze and validate the information through different multiple sources. کہ آپ کے پاس وہ کون سے سورسز ہیں جو کہ اس نیوز کو یا تو اوتھینٹیکیٹ کریں گے یا آپ اس کو ریجیکٹ کریں گے. جو گیپ ہے نا اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی ضرورت ہے ہماری ینگ جنریشن کو, پرسیپشن سے ریالٹی تک کے سفر کو پورا کرنے کے لیے. اس ٹائم ہم اس دور میں بیٹھے ہیں جہاں پہ جن کو ہم کہتے ہیں کہ اسٹریٹ ٹو ٹویٹ کا کلچر ہے. پہلے گلی محلوں میں بیٹھ کے لوگ پرسیپشنز کریٹ کرتے تھے, اوپینینز بناتے تھے, اور اس کے بعد وہ پوری اوپینین بلڈنگ ہو جاتی تھی, پورا محلہ اس اوپینین کو بائے کرتا تھا. اب وہ اسٹریٹ سے ہم ٹویٹ کے کلچر میں چلے گئے ہیں. وی ٹویٹ اینڈ وی میک این اوپینین. اور وہ اوپینین کیسے ٹریول کرتی ہے؟ وہ ہیش ٹیگ کے ساتھ ٹریول کرتی ہے, وہ ٹریول کرتی ہے ٹرینڈس کے ساتھ, وہ ٹریول کرتی ہے ہماری لائک شیئر ری ٹویٹ, لائک شیئر ری ٹویٹ. سو ہم نے اس دور کی جو ٹو مچ انفارمیشن والا سپر ہائی وے ہے اس پہ بھاگنے کے لیے اس پروسیس کو ویلیڈیٹ کرنا ہے جس کے تھرو ہم گزر رہے ہیں, اور ہم 24 گھنٹے گزر رہے ہیں, چاہے وہ ہم پیئر گروپ کے تھرو گزر رہے ہیں, سوشل میڈیا کے تھرو, آپ کا الیکٹرانک میڈیا یا اخبارات. ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی ہے, جو ریسرچ انہوں نے بتائی 35,000 ایک دن میں ڈیسیژنس, یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. کیلکولیٹ تو شاید نہ آپ اس طرح سے کر سکیں, لیکن ڈیسیژنس واقعی اگر آپ دیکھیں کھانا کھانے سے لے کے رات گئے تک جو جتنے ڈیسیژنس آپ کے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ عادی ہوتے ہیں ان کے,
روزانہ کی بنیاد پہ ہو رہے ہوتے ہیں تو شاید آپ اس کو ایک فیصلہ سمجھ نہیں رہے ہوتے. راؤ شاہد صاحب سینئر پروڈیوسر, ایک لمبے عرصے سے میڈیا انڈسٹری کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور راؤ صاحب آپ کو مبارک ہو, ماشاءاللہ آپ کی ڈاکٹریٹ مکمل ہوگی, اور اچھا لگتا ہے کہ پریکٹیکل جرنلزم میں ایسے لوگ موجود ہیں جنہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری کی. راؤ صاحب, ٹی وی چینلز کا کتنا رول ہے فیک نیوز کو پھیلانے میں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ نے مجھ سے ڈائریکٹ کوشچن ہی کر دیا. دیکھیں, میڈیا کا کام ہے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا, انفارم کرنا اور اویئر کرنا. میں سمجھتا ہوں میڈیا یہ کام اپنا بہت اچھے طریقے سے سر انجام دے رہا ہے. لیکن جب ہم اس ٹاپک پہ آتے ہیں پرسیپشن اور ریالٹی, یہ ایک کنٹریبیوشن ہے جو آپ اس ٹاپک کے ذریعے ہماری جو اس وقت آڈینس ہے, میں سمجھتا ہوں سلمان عابد صاحب کو نکال کے سب لوگ شاید 20 یا 22-25 سال کی عمر کے ہوں گے. آج سے چند سال پہلے, ایک دہائی پہلے, ایک پرسیپشن کریٹ کیا گیا پاکستان میں, اور اس پرسیپشن کا آج ہم اس کی فصل پک چکی ہے اور ہمیں پورے پاکستان میں وہ نظر بھی آ رہی ہے. جو مجھ سے ڈائریکٹ کوشچن کیا ہے اسامہ صاحب نے کہ فیک نیوز کو پھیلانے میں ٹی وی چینلز نے کیا رول پلے کیا ہے, میں وٹنس ہوں, آئی وٹنس ہوں. میں ایک پروگرام میں کیمرے کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا, تو ایک بہت نامور اینکر, کرنٹ افیئرس کے اینکر, اپنے پروگرام کا انٹرو یا ایکسٹرو دے رہے تھے, اور انہوں نے کچھ کاغذ لہرائے. یہ غالباً ہے شاید 2016 یا 17 کا وقت ہے. انہوں نے کچھ پیپرز لہرائے کیمرے کے سامنے, اور انہوں نے کہا کہ اگر میں یہ اسٹیٹسٹکس آج پڑھ دوں نا عوام کے سامنے اور آپ کو پتہ چل جائے تو یہ حکومت آج ہی ختم ہو جائے گی. اچھا, میں بڑا کیوریس ہوا کہ یہ کیا ہوگا ان پیپرز کے اندر. خیر, اس کا ذکر انہوں نے بس اتنا ہی کیا اور باقی اپنی ساری ڈسکشن کی اور ختم ہو گئی. پروگرام ختم ہونے کے بعد گیا, میں نے وہ پیپر اٹھایا تو ایسے ہی اس پہ کچھ لکھے ہوئے تھے جس طرح میں نے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں, اس پہ کوئی اسٹیٹسٹکس نہیں تھے. دیکھیں, پرسیپشن وہ ہوتا ہے جو ہم خود بناتے ہیں. اگر آج آپ رات کے وقت چاند کی طرف دیکھیں گے تو اگر آپ کو کوئی کہے گا کہ آپ کو اس میں ایک گڑیا نظر آ رہی ہے جو چرخہ کاٹ رہی ہے, تو آپ کو وہی نظر آئے گا. اگر آپ کو کوئی کہے گا اس کے اندر کوئی نام لکھا ہوا ہے تو شاید آپ کو وہی نظر آئے. ایک پکچر مجھے کسی نے بھیجی, انہوں نے کہا کہ آپ اس پکچر کو تھوڑی دیر دیکھتے رہیں, دیکھنے کے بعد آپ لائٹ کی طرف منہ کر کے دیکھیں گے نا اوپر, تو یہ پکچر آپ کو اوپر نظر آئے گی. تو اس طرح ہی ہم میڈیا میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں, میں ایک ٹی وی چینل کا نام لیے بغیر آپ کو بتاتا ہوں. ایک چیف جسٹس موومنٹ چل رہی تھی, میں ایک بڑے ٹی وی چینل میں اس وقت کام کر رہا تھا, تو ہمیں ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے چیف جسٹس موومنٹ کے حق میں پروگرام کرنا ہے, کیونکہ ہم لوگ اس موومنٹ کو آن بھی کر رہے ہیں, اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں, لیکن اس کا جو امپیکٹ جائے وہ اس کے خلاف جائے. تو یہ بڑا چیلنجنگ تھا ہمارے لیے کہ ہم نے کرنا کسی کے حق میں پروگرام ہے اور وہ جانا اس کے خلاف ہے. تو کافی سوچ بچار کے بعد یہ طے ہوا کہ ہم کسی سینئر لائر کو بلائیں گے پروگرام میں, اور وہ چیف جسٹس موومنٹ کے حق میں بات کریں گے اور چیف صاحب کی قربانیاں گنوائیں گے قوم کو. ساتھ ساتھ ہم جو پیکیجز چلائیں گے وہ ان لوگوں کے چلائیں گے جو دہاڑی دار طبقہ ہے, جو ڈیلی ویجز کے اوپر کام کرتے ہیں, اور وہ آ کے روئیں گے ٹی وی پہ بیٹھ کے اور کہیں گے کہ ہمارے گھروں کے چولہے بند ہو گئے ہیں, ہم مر گئے ہیں, ہمارے گھر میں فاقے آ گئے ہیں, ہمارے بچے اسکول جانا بند ہو گئے ہیں. وہ کون لوگ ہوں گے؟ عدالتوں میں کام کرنے والا منشی ہوگا, وہ کوئی فوٹو اسٹیٹ والا ہوگا, وہ کوئی ہاکر ہوگا, وہ عدالتوں کے باہر کھڑے ہو کے آواز لگانے والے لوگ ہوں گے. کیونکہ سمپتھی بہت بکتی ہے. جب ہم کسی کی آنکھوں میں آنسو دکھاتے ہیں نا, میں غریدہ فاروقی کے ساتھ ایک ڈاکومنٹری بنا رہا تھا, طاہر کے نام اس ڈاکومنٹری کا نام تھا. وہ بچہ ایک شہید ہوا تھا APS کے اندر, اور ہمارے پاس ٹاسک یہ تھا کہ ہم نے بڑی سمپتھی دکھانی ہے اس کے اندر, اس بچے کا فیملی بیک گراؤنڈ بھی دکھانا ہے اور ایک پرسیپشن کریٹ کرنا ہے. میں نے غریدہ کو کہا, میں نے اپنا پلان بنایا, غریدہ نے کراچی سے آنا تھا, ہم نے ننکانہ جانا تھا, سردیوں کے دن تھے, دسمبر میں یہ انسیڈنٹ ہوا تھا یہ والا. سردیوں میں دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں. تو میں نے غریدہ کو کہا ہم پہلے قبرستان چلتے ہیں کیونکہ قبرستان کے اندر پھر لائٹ نہیں رہے گی. تو اس نے کہا نہیں, ہم پہلے DCO کا سارٹ کریں گے جا کے, اس کے بعد ہم ایک دو جگہوں پہ جائیں گے, پھر ہم جائیں گے قبرستان. خیر اسی طرح چلے.
تو مجھے یہ لگا کہ اب ہمیں شاید قبرستان کا پورشن یا گھر کا پورشن سکپ نہ کرنا پڑ جائے, اور اگلے دن وہ ڈاکومنٹری آن ایئر ہونی تھی, اور ہم وہ جو رونے والا سین ہے نا جس میں ہم نے سمپتھی کریٹ کرنی ہے اور لوگوں سے سمپتھی حاصل کرنی ہے, اور انسیڈنٹ بھی بہت خوفناک تھا, سینکڑوں بچے بیچارے اس میں شہید ہو گئے تھے. تو جب ہم اس قبرستان پہنچے تو اس کے والد ہمیں ملے اس بچے کے, کیونکہ گاؤں دیہاتوں میں خواتین نہیں جاتی قبرستان میں, اور اس فیملی اس فادر سے ملنے کے بعد میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ ایک ایسے سیکٹ سے تعلق رکھتا ہے جن کے لوگ قبرستان میں کم ہی جاتے ہیں اور خواتین تو بالکل ہی نہیں جاتی. تو میں نے کچھ پھول اٹھا کے قبرستان سے اپنی جیب میں ڈال لی اس بچے کی قبر سے, اور جب ہم اس کے گھر گئے تو اینکر نے بڑی کوشش کی کہ وہ کسی طرح سے اس فیملی کو جذباتی کر کے رلائے اور ہمیں کوئی ایسے ویژولز مل جائیں جو ہم پرومو میں استعمال کر سکیں. انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. تو میں بیک سائڈ سے گیا, میں نے اپنی اینکر کو کہا, میں نے کہا غریدہ یہ لوگ دیکھنے میں نا مجھے دیوبند لگ رہے ہیں, آپ نے اس والدہ سے پوچھنا ہے اس بچے کی کیا آپ قبرستان گئی تھی, تو یہ یقیناً کہے کہ میں نہیں گئی. آپ نے اس کو کہنا ہے کہ میں تمہارے بیٹے کی قبر سے یہ پھول اٹھا کے لائی ہوں. اس نے یہی کیا, اور وہ سارا کراؤڈ, وہ 8-10 گھر والے لوگ اور وہ گاؤں کے لوگ اکٹھے ہوئے تھے. جب اس نے اس ماں کو اس کے بچے کی قبر کے پھول دکھائے تو وہ سب لوگ رو کے ہلکان ہو گئے. تو اس طرح میڈیا نا ایک پرسیپشن کریٹ کرتا ہے, لوگوں کو اسٹرانگ میسج دیتا ہے. ہمارا ایک وزیر اعظم امریکہ گیا, اور جب وہ امریکہ سے واپس آیا تو بڑے بڑے ٹویٹر پہ میسیجز لوگوں کو ریسیو ہوئے. ایک ٹویٹر پہ میسیج تھا کہ آج میرا سینہ چوڑا ہو گیا ہے جب میں نیو یارک کے ایئرپورٹ پہ اترا ہوں, اور مجھے امیگریشن آفیسر نے کہا ہے کہ کیا تم اسی ملک کے باشندے ہو جس کا وزیر اعظم عمران خان ہے. تو میرا سینہ چوڑا ہو گیا کہ اتنا ایماندار میرا وزیر اعظم ہے کہ آج مجھے نیو یارک کے ایئرپورٹ پہ اتر کے بڑی خوشی محسوس ہوئی ہے. اس کے اوپر ایک ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ والا ٹویٹ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے بولا ہے یہ 1 ملین سے زیادہ لوگوں نے لگایا ہوا تھا. کیا 1 ملین لوگ پاکستانی امریکہ کے ایئرپورٹس پہ اتر سکتے ہیں ایک دن میں؟ کیا امریکہ میں اتنی فلائٹس بھی جاتی ہیں کہ 1 ملین لوگ وہاں اترتے ہوں؟ اس کا جواب ہے نہیں. دیکھیں, جو پرسیپشن ہوتا ہے وہ ہم بناتے ہیں, ریئلٹی وہ ہوتی ہے جو حقیقت میں ہوتی ہے. جیسے ضلع شاہ کا کیس ہے, سب کے سامنے ہے. ضلع شاہ کے بارے میں اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ وہ ملنگ ٹائپ آدمی تھا. جب اس کی ویڈیوز دیکھتے ہیں تو وہ ایسے لگتا ہے کہ وہ جذباتی سیاسی کارکن تھا. لیکن پرسیپشن یہ ہے, ایک طرف پرسیپشن یہ ہے کہ وہ تشدد سے مارا گیا, دوسری طرف فوٹیجز وہ آ رہی ہیں کہ وہ ایکسیڈنٹ میں مارا گیا. جھوٹا ہونے کے لیے ہمارا مذہب کہتا ہے کہ اتنا ہی کسی کے لیے کافی ہے کہ آپ کسی کی بات کو بغیر تحقیق کیے سنی سنائی بات کو آگے بیان کر دیں. تو آپ لوگ سب موسٹلی اسٹوڈنٹس ہیں, میں ٹیچر بھی ہوں, میں میڈیا کا ایک استاد ہوں, میں میڈیا پڑھاتا بھی ہوں. تو میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ جب آپ کے پاس کوئی چیز آئے, جس طرح ہمارا مذہب ہمیں کہتا ہے کہ اس کی تحقیق کر لیا کرو, پہلے اس کی تحقیق کریں پھر آگے بیان کریں. ایک مجھے واقعہ میرے دوست نے سنایا. اس نے کہا ایک گھر میں مجھے کسی نے بلایا اپنے گھر کھانے پہ, اور وہاں بحث شروع ہو گئی ایک 16 سال کے بچے کی اور اس کے بہنوئی کی. بہنوئی کہتا تھا نون لیگ ٹھیک ہے, بچہ کہتا تھا PTI ٹھیک ہے. کافی دیر جب وہ بحث بدتمیزی میں کنورٹ ہوئی تو اس بچے کا باپ کھڑا ہوا اور اس نے اپنے بیٹے کو کہا کہ وہ تو چلو تمہاری بات جو بھی تم کر رہے ہو, لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارا اپنے بہنوئی کے ساتھ احترام کا رشتہ ہے, تم بدتمیزی کیوں کر رہے ہو اس کے ساتھ؟ تو اس نے اپنے باپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا. یہ اس پرسیپشن کے ثمرات ہیں جو ہم حاصل کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ آج کسی بھی پارٹی کا حصہ بن جائیں. یہ ساری بحث کرنا اور آپ کو مثالیں سنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی خبر آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کیجیے. تھینک یو ویری مچ. راؤ صاحب, بڑی بہترین آپ نے گفتگو کی ہے, لیکن یہ جو آپ نے سلمان عابد صاحب کی عمر کا ذکر کیا ہے وہ اس سیشن کے بعد ہم اس پہ بات کریں گے. اقرا حارث صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ, بڑی شاندار اینکر ہیں اور پولیٹیکل ٹاک شوز سے لے کے ڈسکور پاکستان کے بڑے بہترین شوز انہوں نے کیے. اقرا, میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ ایک آپ کا ایکسپیرینس بھی ہے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر, اس کے علاوہ ٹورزم کا چینل,
تو ایک جو بحث بڑے لمبے عرصے سے چلی آ رہی ہے کہ لوگ وہ دیکھتے ہیں جو میڈیا دکھاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے کچھ اور دیکھنے کی. تو کیا واقعی جو میڈیا دکھا رہا ہے ہماری قوم وہی سب کچھ دیکھنا چاہتی ہے؟ میرے معزز پینل صاحبان جو بھی بات کر رہے تھے اوبویسلی جرنلزم سے اس کا تعلق ہے, اور جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ واقعی عوام وہ دیکھنا چاہتی ہے, تو جب ہم پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں, سو آپ نے بھی ایک پروگرام ہوسٹ کیا ہے ایز این اینکر, سو آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کتنا پریشر ہوتا ہے ہم پہ ٹی آر پی ریٹنگز کا, اور اگر وہ ریٹنگز آ رہی ہیں تو ٹھیک ہے, نہیں آ رہی تو کئی دفعہ ہم جیسے اینکرز یا پھر جو بھی اینکرز ہیں انہیں پروگرام بند ہونے کا بھی تحفہ جو ہے وہ مل جاتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شاید ہم پرسیپشن کی اس دوڑ میں شامل ہے کہ اگر وہ آپ پرسیپشن اسٹرانگلی یا اس امیج کو اسٹرانگلی بلڈ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جسے پبلک ایک لارج میس کے اوپر ایک فالو کرتی ہے, تو آپ کامیاب ہیں, وہ پروگرام کامیاب ہے, وہ کانٹینٹ کامیاب ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ڈرامہ چل رہا ہے جیو انٹرٹینمنٹ پہ, آئی گیس آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا, وہاج کا وہ ڈرامہ ہے, وہ بہت زیادہ دیکھا جا رہا ہے. شاید وہ اس لیے بھی دیکھا جا رہا ہے کہ وہ ایک عام ڈراموں سے ذرا ہٹ کے بہت ہی گلیمرائزڈ لو سٹوری کو پورٹرے کیا گیا ہے, لو اینڈ ہیٹ سٹوری کو پورٹرے کیا گیا ہے. اور جب اکثر لوگ اب سوشل میڈیا پہ اس کی بات کرتے ہیں تو وہ کاپی کیا گیا ہے ایک انڈین ڈرامے کی, اور وہ واقعی ایک انڈین ڈرامے کی کاپی ہے, لیکن لوگ اسے دیکھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی ٹی آر پی ریٹنگس چاہے وہ سوشل میڈیا پہ ہے, چاہے وہ آپ دیکھیں ٹی وی چینلز کی دوڑ میں وہ ڈرامہ بہت زیادہ آگے ہے. اب نارملی ہمارے گھروں کی اگر بات کریں تو اس طرح کے کپلز نہ ہی موجود ہوتے ہیں, نہ اس طرح کا سسٹم موجود ہوتا ہے, اور نہ ہی اس طرح کی ریئلسٹک لو سٹوری موجود ہوتی ہے, بٹ لوگ اسے دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں. دوسری ایک بات, اب پرسیپشن مجھے لگتا ہے ایک بزنس زیادہ بن چکا ہے. آپ جانتے ہیں ہم سوشل میڈیا انفلوئنسرز کی جب بات کرتے ہیں ہم انہیں کیوں رکھتے ہیں؟ بہت بڑے سے بڑے ریسٹورینٹس لانچ ہو رہے ہیں, کوئی سیلون لانچ ہو رہے ہیں, کوئی ڈیزائنر اپنی کلیکشن لانچ کرنے جا رہے ہیں, تو ان بلاگرز کو, ان سوشل میڈیا انفلوئنسرز کو پیسے دے کر بلایا جاتا ہے کہ آئیں ہمارا یہ کھانا کھائیں اور ایک ریل بنائیں اور اس کے بعد اسے انسٹاگرام پہ آپ اپلوڈ کر دیں. اب چاہے وہ کھانا انتہائی برا ہو, چاہے وہ ڈریس اچھا نہ ہو, لیکن چونکہ فالوورز اس کے انسٹاگرام پہ زیادہ ہیں, اگر 1.5 ملین ہے یا اس سے زیادہ کراس کر رہے ہیں, تو ایک تو آپ کو پیسے اس انفلوئنسر کو اس کے حساب سے ملیں گے, اور اس کے بعد جس چیز کو وہ پروموٹ کرنے جا رہے ہیں آئدر اس کا فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, وہ اچھی ہے یا نہیں ہے, لیکن وہ ایک پرسیپشن تو کریٹ کر رہی ہے نا. اسے اس آدمی کو, اس عورت کو پیسے انفلوئنسر کے طور پہ اسی لیے دیے جا رہے ہیں کہ اس نے ایک پرسیپشن کریٹ کرنا ہے ایک جنرل پبلک کے اندر جا کر, اور اب یہ پراپر ایک بزنس بن چکا ہے. اب کسی نے کوئی پروڈکٹ لانچ کرنی ہو تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمیں ایک بہت ہی بڑا قسم کا اشتہار بنانا ہے, کسی چینل کا ایئر ٹائم خریدنا ہے, اس کے بعد ہمیں اشتہار ہم دیکھیں گے ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں بک رہی ہے یا نہیں بک رہی. اب مجھے لگتا ہے دور انفلوئنسرز کا ہے کہ جناب ہم اس مارکیٹنگ ٹول کو زیادہ ترجیح دے دیں, کیونکہ یہ زیادہ بیٹر پرسیپشن جنرل پبلک میں کریٹ کر سکتے ہیں, عام لوگوں میں کریٹ کر سکتے ہیں, بجائے اس کے کہ ہم اتنے پیسے کسی چینل کے اوپر دیں اور اشتہار چلائیں اور اس کا کوئی اتنا خاص فائدہ نہ ہو. یہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ خود سے ڈفرینشیٹ کر سکیں کہ سچ کیا ہے, ریالٹی کیا ہے, اور پرسیپشن کیا ہے. بٹ بینگ اے پاکستانی مجھے لگتا ہے ہمارے کچھ کلچرل ڈائنامکس اس طرح کے ہیں کہ ہمیں پرسیپشن زیادہ اچھی لگتی ہے, ہمیں ریالٹی اچھی نہیں لگتی. اگر ہمارے ماں باپ نون لیگ کو سپورٹ کرتے ہیں تو میں بھی نون لیگ کو سپورٹ کروں گی. اگر تھوڑا سا ہٹ کے کوئی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتا ہے تو آپ جتنا مرضی پی ٹی آئی فالوور کو بتا دیں, حقائق بتا دیں, آپ انہیں بتا دیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے, وہ پھر بھی عمران خان صاحب کے ڈائی ہارڈ فالوور ہیں. سو مجھے لگتا ہے شاید پاکستان کی مٹی میں یا کلچر میں کوئی ایسی چیز ہے جو بطور پاکستانی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی شاید 80% میں سے 20% لوگ ضرور ریالٹی کو کرتے ہوں, انہیں پتہ بھی ہوتا ہے لیکن وہ پرسیپشن کو فالو کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا انسٹاگرام ریلز اور اسنیپ چیٹ کے اوپر بہت زیادہ ہیپی کپلز نظر آتے ہیں. کوئی ایک ٹرینڈ شروع ہو جائے تو اس کی پرسیپشن کو فروغ دینے کے لیے اور چیزیں فالو اپ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ ڈیورس کیسز لے لیں بڑے بڑے ایکٹرز کے, ایک آئیں گے, دو آئیں گے, اب
پروجیکشن اس طرح علیحدگی اور ڈیورس کی ہونا شروع ہو گئی ہے کہ جناب ہم نے اچھے طریقے سے علیحدگی کر لی ہے تاکہ ہمارے بچے متاثر نہ ہوں. آپ بتا بھی دیتے ہیں اور آپ پھر انہیں کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہمیں پرائیویسی کا موقع دیجیے تاکہ ہم اپنے مسئلے سارٹ آؤٹ کر سکیں. لیکن اب اس کلچر کو ایک ایسا پرسیپشن بلڈ اپ ہو گیا کہ جناب اس طرح بھی طلاق ہو سکتی ہے اور بغیر روئے دھوئے اور بغیر لڑے جھگڑے, بغیر بلیم گیم کے بھی آپ یہ چیزیں کر سکتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے اب پرسیپشن کو ایک ایز اے ٹول فیتھ بلڈنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. وہ اسٹیبلش نارمز جو پہلے سے ہماری سوسائٹی میں ہیں, اب اس پرسیپشن میٹر کے ذریعے ان نارمز کو تبدیل کیا جا رہا ہے اور آپ ان نارمز کو اپنے کلچر کا بھی آہستہ آہستہ حصہ بنتے دیکھ بھی رہے ہیں اور خود بنا بھی رہے ہیں. اقرا حارث صاحبہ نے گفتگو کی. عرفان اصغر صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ جن کا تعلق میڈیا کے سینئر افراد میں ہوتا ہے اور پی ٹی وی ورلڈ کے ہیڈ رہ چکے ہیں اور آج کل یہ پاکستان کے واحد تعلیمی چینل الف کے COO یعنی کہ چیف آپریٹنگ آفیسر کے طور پہ کام کر رہے ہیں. عرفان صاحب, ایک تو آپ سرکاری ٹی وی میں بھی کام کر چکے, آپ پرائیویٹ سیکٹر میں بھی, اور اب سوشل میڈیا کا بھی دور ہے, تو یہ فرمائیے گا کہ یہ جو ریٹنگ کی دوڑ ہے چاہے وہ سوشل میڈیا کے لیے, اچھا سوشل میڈیا پہ تو اب ظاہر ہے کہ ویڈیوز پہ پیسے ملتے ہیں, تو یہ سر ہم صرف یہ ڈسکشنز کرتے رہیں گے یا کوئی وے آؤٹ ہوگا کہ اس چیز سے ہم باہر نکل آئیں اور ہم جتنا بھی ہمارے انٹرسٹ میں ہو ہم جھوٹ کو کم از کم نہ پھیلائیں, ہم سچی بات کو سامنے رکھیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آواز آ رہی ہے شاید آپ کو؟ وہ ایک بڑا مشہور شعر ہے کہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں, ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں. اب فلسفی لبنا پڑے گا, پہلے فلسفی کون ہے, کیا ریئل فلسفی ہے یا یوٹیوب کی جنریشن کا فلسفی ہے, اس کے بعد خدا اس نے کیا بنایا ہوا ہے, ڈور کو جو سلجھانے والا سلسلہ ہے کیا وہ انجینئر ڈور کو سلجھانے کی بجائے وہ الجھانے کے کام پہ معمور تو نہیں ہے. یہ بڑا سارا کچھ دیکھنا پڑے گا اور بڑے مزے سے, بڑے آسانی سے, بڑے آرام سے, کیونکہ ایک فلڈ آف انفارمیشن ہے جس کو فلڈ آف ڈس انفارمیشن بھی کہا جاتا ہے, اور بڑے جو میں کہتا ہوں بڑے آرام سے, بڑی آسانی کے ساتھ اس کو آپ لوگوں تک پہنچایا گیا ہے. اور بہت عرصے سے, میں بہت چھوٹا سا ہوتا تھا, ابا جی کے اماں جی کے ساتھ جاتا تھا جب کہیں کسی دوسرے شہر, تو وہاں پہ لکھا ہوتا تھا بس کے اندر کہ سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کرے. آج پتہ چلتا ہے کہ وہ کتنا بڑا اسپیکٹرم تھا وہ, کہ آج بھی ہم نے بی دا بائر بی اویئر, اب انگریزی میڈیم ہو گیا, تھوڑا سا زیادہ ہو گیا اس میں, اس قسم کا ہو گیا, ایسی چیزیں آ گئی ہیں. امپورٹنٹ فیچر یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اکوپڈ کیسے کرنا ہے. یہ جو ابھی بات ہوئی یہاں پہ کہ 10 سال 20 سال پہلے, یہ تو بہت چھوٹا سا ٹائم فریم ہے, میں اسے بہت پہلے لے کے چلتا ہوں. ابھی میں آگے بات کر رہا تھا یہاں پہ کہ بہت پہلے سے ہماری یہ نارمز پرسیپشنز جو ہیں وہ خراب کی گئیں اور بڑے اچھے طریقے سے خراب کی گئیں, اور ہم نے نہیں کی, بہت سے لوگوں نے کی. جس طرح سے ابھی ایک بات شروع ہو گئی کہ جناب یہ فلسفی ہے, اور یہ جس طرح بھی میں نے بات کیا آپ کے ساتھ, ایک مسئلہ یہاں پہ یہ آتا ہے کہ فریڈم آف سپیچ کی بات شروع ہو گئی. سب کو کہا گیا کہ جناب آپ آزاد ہیں بات کرنے کے لیے. اس میں ابھی بھائی نے ڈاکٹریٹ کی ہے, اور آپ یقین جانیں کہ ایک بندہ جب PhD کرتا ہے یہاں پہ, وہ کتنے سال پہلے ماسٹرز کر چکا ہوتا ہے, اس کے بعد کتنے سال وہ PhD کا پڑھتا ہے, اس کے بعد جا کے وہ ایک اسپیسیفک پیپر لکھتا ہے, اور اس ایک پیپر پہ کوئی ایک دنیا کا کوئی ایک ٹاپک ہوتا ہے جس پہ وہ اپنی ایکسپرٹیز بیان کرتا ہے. اس ایک ٹاپک کے اوپر اس کے بعد پھر ایک پینل بیٹھتا ہے جو فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو اس ایک ٹاپک پہ عبور ہے کہ نہیں ہے, اور اس کے بعد اس کو PhD کی ڈگری دی جاتی ہے. اور ایٹ دا سیم ٹائم ہر بندے کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یو آر فری ٹو اسپیک آن اینی ٹاپک. تو یہ ایک کنفیوژن کریٹ ہوتی ہے. ابھی میں بات کر رہا تھا جیسے, تو وہاں پہ ایک ہر کسی کو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ بھائی ہیں, یہ ہیں, یہ ہیں, یہ جو ہے نا یہ سیلف میڈ ہیں. وہ یار سیلف میڈ کا پرسیپشن کہاں سے آیا ہے؟ سیلف میڈ کون ہوتا ہے؟ میرا نہیں خیال کوئی سیلف میڈ ہوتا ہے. کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ اس کی ماں, اس کی بہن, اس کے باپ, اس کے بھائی, اس کی بیوی نے, اس کے بچوں نے کتنی قربانیاں دی ہوتی ہیں اس کے لیے, کتنی دفعہ وہ گرا ہوتا ہے معاشرے میں اور اس کو اٹھانے کے لیے کتنے لوگ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ہم اس کو کہتے ہیں او یار سیلف میڈ آدمی, واہ واہ واہ.
ارے پوچھا ہے کتنی اس کی قربانی ہے، اس کی فیملی کی، اس کے یار دوستوں کی، سب کی، اور ہم بیٹھ کے اس کو سیلف میڈ. یہ پرسیپشن ہے ہمارا کہ پرسیپشن یہ ہو گیا کہ جناب یہ سارا کچھ یہ ایک آدمی سیلف میڈ ہے. یہ اتنے اچھے طریقے سے میں انجیکٹ کیا گیا ہے کہ ہم اس سب کچھ سے باہر آنا جو اس وقت جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا ایک مشکل عمل، مشکل طریقہ ہو گیا ہوا ہے. کیسے لے کے چلنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے، کس طرح سے اپنے آپ کو ایکوپ کرنا ہے. جس طرح سے ابھی بات ہوئی پولیٹیکل، وہ تو ایک پولیٹیکل اینگل ہے نا، میں تو سوشل اور ریلیجس اور سارے اینگلس کر رہا ہوں. یہ جتنا پرسیپشن ہے اور ریئلٹی ہے، جتنے علماء آئے، جتنے باقی لوگ آئے، جتنے لیڈرز آئے، ان سب نے اس پرسیپشن اور ریئلٹی، ان دونوں کا گیپ جو بیچ کا ہے وہ کم کرنے کی کوشش کی. اور بہت سے ایسے ایلیمنٹ ساتھ ہیں جنہوں نے اس سے زیادہ بہتر کوشش کی اس گیپ کو بڑھانے کے لیے. جس طرح سے آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ یورپ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ انٹرنیٹ مہنگا ہے، روٹی سستی ہے. ہمارے اس تھرڈ ورلڈ، لوئسٹ تھرڈ ورلڈ میں جو ہے وہ ہم نے روٹی جو ہے وہ مہنگی کر دی اور انٹرنیٹ سستا ہو گیا، جس کی وجہ سے ڈس انفارمیشن جو ہے، فلڈ آف ڈس انفارمیشن جو ہے وہ پھیل گیا. اینڈ میں بہت ساری باتیں ہوں گی. اینڈ رزلٹ یہی ہے کہ سواری اپنے سامان کی خود حفاظت کریں. یہ کوئی یہاں پہ بیٹھ کے اگر کریں گے تو وہی والی بات ہوگی کہ یار فلسفہ جتنا مرضی میں جھاڑ لوں یا وہ جھاڑ لیں، سارا کچھ ہے. بلکہ اس پہ مجھے ایک آخر میں ایک شعر یاد آیا کہ وہ چھان مارے ہیں فلسفے سارے، دال روٹی سب پہ بھاری. تھینک یو. اپنے سامان کی خود حفاظت کریں اور سیلف میڈ، اور جس طرح سے اشعار کے ساتھ بیان کیا آپ نے عرفان صاحب، مجھے امید ہے کہ چیزیں یاد رہیں گی ہمارے آج کے پارٹیسپینٹس کو. محمد حسن رضا صاحب ایکسپریس ٹریبیون سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، کیا سوشل میڈیا پہ بھی کوئی اس طرح کی اتھارٹی اس کو کنٹرول کر سکتی ہے؟ کیا کوئی ایسا میکانزم لانچ کیا جا سکتا ہے کہ جس کے اوپر ہم سچ، جھوٹ پہ جو مبنی خبریں ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی پابندی لگ سکے، کوئی اس کے اوپر سسٹم بن سکتا ہے؟ بڑے ہی اختصار کے ساتھ کہنے کی کوشش کروں گا کہ جو کریٹر ہے، جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، اس میں بھی پرسیپشن دو طرح کی ہیں. دیر از ون گاڈ، دیر از نو گاڈ. تو ریئلٹی تک جب سے یہ کائنات بنی ہے تو ریئلٹی تک میرا خیال ہے اس دنیا میں سارے لوگ اس حقیقت تک نہیں پہنچ سکے. لیکن اگر ہم یہ کہہ لیں، بلکہ ہمارا یقین ہے، ہم اسی یقین کے ساتھ بینگ مسلم دنیا سے جانا چاہتے ہیں کہ دیر از ون گاڈ. اور اگر یہاں پر مثلا کہ یہ فرض نہیں ہے، یہ ہمارے لیے ایک ریئلٹی ہے، تو پھر اس رب العزت نے ایک لا آف نیچر دیا ہے. اچھا، وہ جو لا اس نے دیا ہے وہ ہمیں میں سے کچھ لوگوں کو یہ اللہ نے یہ عزت بخشی. کیوں کہ ہم وجود کے اعتبار سے انسان تو پیدا ہوتے ہیں، لیکن کسی نے مرنے سے پہلے یہ کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ ہم آیا انسان ہی مر رہے ہیں. تو ہمیں انسان بننے کے بعد پھر مرنا ہے. اچھا، یہاں پر تھوڑا سا میں ایک اس لیے اس بات کی نشاندہی کر رہا ہوں کہ قانون خداوندی، جو قانون فطرت، ہم سب نے اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اور اللہ نے یہاں پر جب پوری کائنات کے بعد اس انسان کو تخلیق کیا تو یہ اس کی احسن ایک تخلیق ہے، اور اس مخلوق کو پرسیپشن ٹھیک کرنے کے لیے 5 سینسز عطا کی، اور ایک ایسا ذہن دیا، دماغ دیا جو تفریق کرتا ہے، تقسیم کرتا ہے، ترتیب دیتا ہے. لیکن اس نے اس تخلیق میں من حیث القوم، بلکہ پوری انسان، آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس بینگ مسلم ایک ایسی کتاب ہے جو آپ کی تنہائی سے لے کر آپ کی اجتماعی زندگی کے لیے ایک لا دیتی ہے. اب وہ لا جو ہے صدیوں سے ہم تک پہنچایا جا رہا ہے. تو آپ ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ ہیں، ینگ بردرز اینڈ سسٹرز،
آپ یہاں پر ہیں، جب آپ اپنی 5 سینسز آف پرسیپشن کو کسی ٹاپک پہ فوکس کرتے ہیں تو ریالٹی تک کتنی دیر تک پہنچتے ہیں، تبھی آپ اس کو ایکسپلور کر سکتے ہیں. تو میرا یہاں پر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی تخلیق میں، یہ ابھی جو میری ینگ سسٹر قرآن پاک کی آیہ کریمہ بیان کر کے گئی ہے، اس میں اس نے بیان کیا ہے کہ اے نبی، جب کوئی فاسق فاجر، اب سمجھنا پڑے گا کہ یہ فسق و فجور رکھنے والا انسان، اس کی نشانی کیا ہے؟ علمی طور پر نہیں، ملفوظی طور پر نہیں، مکتوبی طور پر نہیں، عملی طور پر. تو پھر ہی ہم اس کے بارے اگر کوئی خبر دے کے گیا ہے تو پتہ چل جائے. اب کیسے خبر اخبار کی صورت میں آ گئی، خبر الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے خبر کئی صورتوں میں خبروں کی بہتات ہے، اور دماغ جو ہے انسان کا شک ہو جاتا ہے. ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ قائد اعظم طبعی موت گئے تھے یا ان کو زہر دیا گیا تھا. ہمیں تو یہ نہیں پتہ کہ نوابزادہ لیاقت علی خان کے مرڈر کے پیچھے کانسیکوینسز تھے، کیا تھے. 70 سال پرانی ہسٹری ہمارے سامنے، اتنے جدید دور کے اندر. میں حیران ہوں پاکستانی قوم، جس میں میں بھی شامل ہوں. مجھے کہا جاتا ہے ٹرینڈ، جو ٹرینڈ ہے نا اس کے مطابق چلے. اچھا، ایک ٹرینڈ سیٹر ہوتا ہے، ایک ٹرینڈ کے ساتھ بہہ جاتا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی میڈیا ٹرینڈ سیٹر ہے، میڈیا جو ہے اخبار سے لے کر سکرین تک اور باقی جو بھی سورسز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے تمام میڈیا مالکان اور میڈیا مالکان کے اندر بیٹھنے والے وہ ذمہ دار ہیں پاکستان کی بقا اور پاکستان کی جو بہتری کے. کیوں کہ وہ میڈییٹر ہیں، وہ خبر کو اٹھاتے ہیں، اس کو زینت بخشتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کتنے ہزار یہ لوگ ہوں گے مالکان کے بعد، وہ اتنے زبردست اینکر، وہ اب دیکھنا پڑے گا کہ وہ ان کی 5 سینسز آف پرسیپشن جو ہیں ان کے اندر ریالٹی پیش کرنے کا ایمان کتنا ہے. مسئلہ تو یہاں پر آ جاتا ہے نا. عام کہتے ہیں جی قانون تگڑا ہونا چاہیے. بھئی قانون کو رن کرنے والے جو انسان ہیں ان کے اندر ہی فسق و فجور بھرا پڑا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، اللہ کبھی فاسق کو پکارتا ہے، کبھی فاجر کو پکارتا ہے، کبھی انسانوں کو پکارتا ہے، کبھی مومنین کو اللہ نے ہر خصلت کے انسان کو پکارا ہے قرآن پاک میں. کوئی ایسی خصلت، کوئی ایسی چیز اللہ نے نہیں چھوڑی جو آج انسان میں نہیں ہے. اللہ نے ہر قسم کی عادت کے انسان کو قرآن میں پکارا ہے، اور اسی لیے کہا ہے کہ ہر انسان کا قرآن میں ذکر ہے. اگر کوئی فاسق ہے، منافق ہے، اگر کوئی غاصب ہے تو قرآن نے اس کو پکارا ہے. لہٰذا مجھے یہ بتائیں کہ جب لوگ ہی آ کر من حیث القوم اپنی ضروریات کو ناجائز طریقے سے حاصل کرنے کا ذریعہ بنا لیں گے تو پرسیپشن کہاں گئی، ریالٹی کہاں گئی؟ ختم ہو گیا سارا سسٹم. تو لہٰذا ہمیں سب سے پہلے پرسیپشن کو ٹھیک کرنے کے لیے، جو میرے تجربے کی بات ہے، کہ سیلف انالیسس کرنا چاہیے، سیلف ڈٹرمینیشن کرنی چاہیے، سیلف ایگزامینیشن کرنی چاہیے. آپ اپنی حدود و قیود کو جب تک سمجھیں گے نہیں تب تک آپ کسی ریالٹی تک پہنچیں گے نہیں. میرے نزدیک، میں نے بھی کچھ عرصہ میڈیا میں گزارا ہے، 4-5 سال، تو میں تو بھاگ گیا، چھوڑ گیا، کیونکہ میرے تو بس کا کام نہیں تھا. تو میرے اندر وہ توانائیاں نہیں تھیں جو ایکسٹرا ایکٹیویٹی ہونی چاہیے، جو بیونڈ دا لمٹ جا کر کام کرنا پڑتا ہے. تو لہٰذا میں باہر چلا گیا، اور اب میں آیا ہوں تو راؤ صاحب سے میرا خیال ہے 10-15 سال سے ایک سلسلہ ہے. تو سوری ٹو سے، اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ نے آگے اپنی پریکٹیکل لائف شروع کرنی ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ اللہ نے 5 سینسز دی ہیں پرسیپشن بنانے کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی سورس نہیں ہے، اور ایک پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. اب یہ ہے کہ ریالٹی کو سمجھنے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. اپنے آپ کو صحیح کریں گے تو پرسیپشن کے ذریعے ہی ریالٹی ہوتی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ جی. اب آپ کے سوالات اور 2-3 اکٹھے سوال لیں گے. اگر تو کسی پینلسٹ جن سے آپ خاص کر پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ ان کا نام لے سکتے ہیں، نہیں تو پھر ایک اوپن اگر کویسچن ہوگا تو اس پہ بات کریں گے. تو کویسچنز لے لیجیے. Perception is what we perceive, how we perceive.
So basically my question is that, like in this case, all we are perceiving here is that all of you are sitting over there, a discussion panel. So all of us are perceiving same thing. Like there is a same reality, same perception. So there is no gap. आप लोगों का जो परसेप्शन बन रहा है वो बन रहा है जो आप लोग हमसे सुन रहे हैं. हम लोगों के अपने एक एक्सपीरियंसेस हैं. मेरा एक्सपीरियंस है मीडिया के मामले में, क्योंकि मैं मीडिया को मतलब मीडिया स्टडीज़ की टीचर हूँ. मेरा एक एक्सपीरियंस वो है कि मैं एक एंकर की मिसेज़ हूँ. मेरा एक एक्सपीरियंस वो है कि मैं बहुत सारे मीडिया के लोगों के साथ बैठ के काम कर रही होती हूँ. इन लोगों के एक्सपीरियंसेस वो हैं जो जहाँ जहाँ ये लोग काम कर रहे हैं. सो हर एक का अपना अपना एक्सपीरियंस की वजह से जो बात कर रहे हैं वो उनके परसेप्शंस तो आप लोगों के सामने एक जैसे बन रहे होंगे, लेकिन वो सिर्फ वो बन रहे होंगे जो आप लोग इस टाइम सुन रहे हैं. इससे पीछे क्या कुछ है शायद वो एक्यूरेट परसेप्शन ना हो या वो एक्यूरेट रियलिटी ना हो. हम यहाँ पर मुश्किल से 5-5 मिनट हर एक बंदे ने बात की होगी. उस 5 मिनट की बेस पे आपका मेरे बारे में एक परसेप्शन तो होगा, बट शायद आप उस बात के मीनिंग्स तो आप समझ सकते हो, मगर वो जो बात मैंने कही वो मेरी कौन सी ऐसी रियलिटीज़ हैं जो मैं कह रही हूँ, वो आपका परसेप्शन सबका लिए एक जैसा नहीं होगा. जो बात मैंने कही वो शायद इकरा ने नहीं कही, जो बात इकरा ने कही वो शायद असगर साहब ने नहीं की. सो देर आर सो मैनी डिफरेंसेस. परसेप्शन ये है आप लोगों के सामने कि हम यहाँ पर बैठ के कोई ना कोई एक वे फॉरवर्ड ढूंढने की तलाश में है कि किस तरीके से हम न्यू जनरेशन को ये बता सकें कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ द रियलिटी एंड यू हैव टू मेक योर ओन रियलिटी इन अ वे विच इज़ वेरी कलेक्टिव एंड विच इज़ एक्सेप्टेबल फॉर एवरीवन. बट हर एक की परसेप्शन भी अलग है, हर एक की रियलिटी भी अलग है. जो आप सोच रहे हो वो आपके साथ वाला मेरे बारे में नहीं सोच रहा होगा, जो उसके साथ वाला स्टूडेंट बैठा है वो भी शायद आप दोनों से डिफरेंट परसेप्शन रखता होगा. सो दिस इज़ योर परसेप्शन कि इस हॉल में जितने लोग हैं वो वही सोच रहे हैं जो आप सोच रहे हैं. दिस इज़ ऑल्सो अ परसेप्शन, दिस इज़ नॉट द रियलिटी. बड़ा सिंपल सी बात है. अभी ये क्लासरूम है ना, एक टीचर आता है वो सब बच्चों को पढ़ाता है, 50, 60, 70 बच्चों को. रियलिटी और परसेप्शन सेम होती है. एक बच्चा फर्स्ट आता है, 40 फेल हो जाते हैं. क्यों? अगर रियलिटी और परसेप्शन सेम है, अगर सब ने परसीव वही किया है जो एक टीचर ने पढ़ाया है, तो फिर फेल क्यों हो गए 40 बच्चे? 1 या 2 या 3 बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैसे आ गए? अभी भी आप अगर इन बच्चों को कहें कि जो कुछ हम 5, 6, 7 लोगों ने बात की है, अपने अपने नोट्स एक्सचेंज करें, सब डिफरेंट होंगे. अभी कर लें, अभी अगर आप इजाज़त दें तो अभी कर लें, नोट्स डिफरेंट होंगे. ये जो आपकी आँख है ना, उसके अंदर एक कैमरा है, लगता है कि सब कुछ हम यही देख रहे हैं, लेकिन हमेशा से अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपने वहीं बैठे बैठे मुझे फोकस कर लिया, बाकी सब लोग माइनस हो गए और सिर्फ मैं आपके पास रह गया. हालांकि उधर बैठे हुए आपका फ्रेम वही है, आपका फ्रेम आँख का चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसके अंदर एक कैलकुलेशन है जो आपके सोशल नॉर्म्स हैं, जो आपकी एजुकेशन है, जो आपका फैमिली बैकग्राउंड है, जो आप जिन दोस्तों में, जिस ग्रुप ऑफ पीपल में, जिस ग्रुप ऑफ फ्रेंड में आप रहते हैं, एक वो मैथमेटिकली एक जो है एक चीज़ आपके दिमाग में आ गई है. उस चीज़ को आप उसी तरह से लेके चलेंगे, वो फ़ौरन ही उसका एनालिसिस आपको एनालिसिस देगा. आँख तस्वीर नहीं खींच रही होती. किसी को एक ही पेंटिंग में पहाड़ अच्छे नज़र आ रहे हैं, उसी पेंटिंग में किसी को दरख्त अच्छे नज़र आ रहे हैं, किसी को नहर अच्छी लग रही है, किसी को स्काई लाइन अच्छी लग रही है. एक ही पेंटिंग है, तो रियलिटी और परसेप्शन तो डिफरेंट हो गया. तो यही एक चीज़ है कि हमने अपने आप को कैसे एजुकेट करना है कि रियलिटी क्या है, और रियलिटी की तरफ आपको कोई नहीं आने देगा. ये सब अपना अपना, मैं चूरन, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस फॉल्स लैंग्वेज आप सबके सामने, लेकिन वो सब अपना अपना मंजन बेच रहे होंगे, वो सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेच रहे होंगे. यहाँ पे आपके हर टीचर जो है, एक टीचर आपको मैथमेटिक्स पढ़ाता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है, दूसरा टीचर मैथमेटिक्स पढ़ाता है तो वो तो लग जाता है. क्यों ऐसे होता है? किस तरह से होता है? क्योंकि वो कम्युनिकेशन गैप आपका बहुत ज़्यादा है रियलिटी और परसेप्शन का. और सारी ज़िंदगी जो नबी आए, अम्बिया आए, क्या करते रहे? आपका किसी, जिस तरह उन्होंने बताया, आपका किसी एक चीज़ पे, किसी एक मौके पे, किसी चीज़ पे परसेप्शन क्रिएट करते रहे कि यार रियलिटी ये है, इसका पाथवे जो है वो परसेप्शन है, वो कैसे वहाँ पे पहुँचना है, किस तरह से पहुँचना है, और जो परसेप्शन है एक्चुअली वही रियलिटी है. थैंक यू जी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा क्वेश्चन इरफान साहब से है कि जिस तरह हमने आज सारी डिस्कशन की है और सर ने भी कहा कि फ़लसफ़े बहुत सारे हैं, हम बहुत सारे एक्सप्लेन कर सकते हैं. हमें ये पता चला कि परसेप्शन और रियलिटी डिफरेंट हैं.
اور ہم ان کی تحقیق کر کے ریالٹی تک پہنچ سکتے ہیں. لیکن آج کل کے دور میں ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ہر پرسیپشن کی تحقیق کریں. تو کیا آج کی ٹاک میں ہم کسی پریکٹیکل سولوشن پہ پہنچے ہیں اس کے کہ ہم پرسیپشن سے ریالٹی تک کس طرح سے سفر کر سکتے ہیں اور ہر چیز کا کس طرح کر سکتے ہیں, کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہر چیز کی ہم تحقیق کریں سب کچھ. سر عرفان صاحب. بیٹا اسٹوڈنٹ ہو, آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے گا تو پھر میرے کو ہونا ٹائم. اٹس اے رانگ کویسچن. آئی مین ٹائم جو ہے وہ تو بڑا آسان, بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے اس میں. وہ تو آپ کے ایک, میں ابا جی, میں گھڑی نہیں پہنتا تھا تو ابا جی کہتے تھے گھڑی پہنا کرو یار. میں نے کہا ابا جی وہ کیا ٹائم ہوا جو آپ کے ہاتھ میں ہوا؟ تو ابا جی نے کہا وہ ٹائم ہی کیا ہوا جو آپ کے ہاتھ میں نہ ہوا. اس کے بعد سے میں نے پہننی شروع کر دی. تو ٹائم تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے. پرائرٹیز آپ نے خود, وہی پرسیپشن والی بات ہوئی کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہی تو ہے آپ کے پاس, اور آپ کے پاس ہے کیا؟ تو یہ ایک, اگر آپ نے کوئی بھی چیز کسی, ابھی آپ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہو نا, ٹائم ہے تو یہاں بیٹھے ہو نا. اس ٹاپک پہ, اس ساری جو پیچھے اسکرین لگی ہے, کہ لگا ہوا ہے, بورڈ لگا ہوا ہے, اس پہ جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے آپ ایگری یا ڈس ایگری کرتے ہو تو یہاں پہ آ کے بیٹھے ہوئے ہو اس میں. اور یہی وہ پرسیپشن ہے جو کریٹ ہو گیا ہے کہ جناب ٹائم کم ہو گیا آج کی نوجوان نسل کے پاس. کیا ٹائم کم ہو گیا ہے؟ پہلے بھی 24 گھنٹے تھے, ابھی بھی 24 گھنٹے ہیں. کس طرح سے پڑھائی زیادہ کرا دی گئی ہے ان لوگوں نے. مجھے پہلے ڈیفائن کرو ٹائم کتنے لاندے ہو تسی, ذرا کھلو جاؤ نا, ذرا آ جاؤ. ٹائم آئی مین ہمارے پاس اور ہے کیا یار؟ اسی کو تو پراپر یوٹیلائز کرنا ہے. آپ بیٹا دیکھیں, نماز پڑھا کریں, بڑا سمپل سا طریقہ ہے اس کا. جتنا وقت کی پابندی اور ٹائم کی ڈویژننگ آپ کو نماز سکھاتا ہے. اللہ میاں کہ نماز پڑھنے سے اللہ میاں نے اور درجات بلند نہیں ہو جانے, لیکن آپ نے ڈسپلن ضرور ہو جانا ہے. اگر آپ نماز پڑھتے ہیں, آپ کو 5 وقت جو ہے آپ کو ڈسپلن میں آ جاتے ہیں, آپ کو ٹائم کی ڈویژننگ آ جاتی ہیں, پرائرٹیز سیٹ کرنی آ جاتی ہیں. پھر پرائرٹیز پرسیپشن کے حساب سے ہے کہ پرائرٹیز آپ کا جو ہے وہ ڈرامہ آپ کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس پہ وہ واسطے ٹائم نکل آتا تھوڑے کو ہنس رہے جی دیکھو آگے سے تو وہ اس کے لیے آپ کی پرائرٹی زیادہ ہے. کس کام کے لیے پرائرٹی؟ سہیلیوں کے ساتھ گپ شپ زیادہ ہے. یہ ہے نہیں, یہ آپشن کوئی اور ہوتے ہیں نا کہ یار سبجیکٹس بہت ہیں, چیزیں بہت ہیں, بہت سارا کوئی ٹائم نہیں ہے. از اے رانگ کویسچن, رانگ ایکسکیوز. نیکسٹ جی پلیز. السلام علیکم سر. میرا کویشچن راؤ صاحب سے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہم سب مانتے ہیں کہ یہ فیک نیوزز جو ہیں یہ سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں میڈیا پہ اور مطلب مختلف پلیٹ فارمز پہ. تو اس مطلب جو یہ فیک نیوزز مطلب پروموٹ کرتے ہیں ان کے خلاف کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے, یا مطلب ان کو کیسے ان چیزوں سے دور کیا جائے اور تاکہ ہم یہ غلط چیزوں سے بچ سکیں؟ دیکھیں بیٹا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا میڈیا کا ماڈل ہے نا, ہماری 22-25 کروڑ کی آبادی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہمارا ماڈل ڈیزائن ہوا ہے 5-6 کروڑ لوگوں کے لیے. لاہور, کراچی اور اسلام آباد. کیا گجرانوالہ کے کسی دیہات میں رہنے والا کوئی انٹلیکچوئل آدمی, کیا ٹیلنٹڈ آدمی فیصل آباد کے کسی نواحی علاقے میں رہنے والا یا ساؤتھ پنجاب کے کسی گاؤں میں رہنے والا بہت ہی ٹیلنٹڈ آدمی, جیسے ساؤتھ پنجاب کا ایک بڑا مشہور شاعر ہے شاکر شجاع آبادی, کیا وہ پاکستان میں سیلیبریٹی نہیں بن سکتے؟ پاکستان میں سیلیبریٹی صرف وہی لوگ بن سکتے ہیں جو لاہور, کراچی اور اسلام آباد میں رہتے ہیں. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ ایسے لوگوں کو سزا کیا ملنی چاہیے, یہ اس ماڈل کا قصور ہے جو ایسے لوگوں کو سزا نہیں ہونے دیتا. پی بی اے بہت ساری چیزوں کو کنٹرول کرتا ہے. انفارچونیٹلی جو ریٹنگ سسٹم ہے پاکستان میں وہ بھی بڑا بوگس سا ہے. مس عائشہ یہاں پہ بیٹھی ہیں, یہ آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں کہ سیمپلنگ ٹیکنیک کیا ہوتی ہے. کہ آپ کے پاس اگر 25 کروڑ کی آبادی ہے تو آپ 25 کروڑ کی آبادی میں کتنے میٹر لگائیں گے, کتنا سیمپل سائز لیں گے تو آپ کو ایکوریٹ ریٹنگ ملے گی. ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آل اوور پاکستان 5 یا 10 ہزار میٹرز لگے ہوئے ہیں جس میں سے 50% خراب ہیں, اور ان کو چلا کون رہا ہے؟ ایک میڈیا لاجکس کے نام سے, پیپل میٹر کے نام سے ایک پرائیویٹ ادارہ ہے جو رجسٹرڈ ہے پی بی اے کے پاس. اور ہمارے ملک میں جس طرح آپ لوگ فخر محسوس کرتے ہیں یا ہم لوگ فخر محسوس کرتے ہیں سگنل توڑنے کو, اسی طرح لوگ غیر قانونی کام کو فخر محسوس کرتے ہیں, کیونکہ ان کو پتہ ہے جو ریگولیٹری اتھارٹی ہے وہ اتنی کمزور ہے کہ وہ ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اگر پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو جائے اور ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے
جو پیمرا ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہو, اس کے قوانین اتنے مضبوط ہوں, جو کہ بظاہر ہے جس کو انہوں نے بند کرنا ہوتا ہے, جس طرح الطاف حسین کی آواز بند کی, جس طرح نواز شریف کی آواز بند کی, جس طرح ابھی عمران خان کی آواز بند کی, جب بند کرنا ہوتا ہے جنہوں نے بند کروانا ہوتا ہے وہ کروا لیتے ہیں. لیکن چونکہ قانون کی حکمرانی نہیں ہے تو اس طرح کے لوگ بڑے آسانی کے ساتھ اس سسٹم میں سے نکل جاتے ہیں. تو یہ ہمارا ماڈل ٹھیک کرنا پڑے گا, پاکستان کا میڈیا کا ماڈل, پھر جا کے کوئی بہتری آئے گی. تو اس طرح کے لوگ بچ جاتے ہیں جو فیک نیوز دیتے ہیں, کیونکہ اتنا فلڈ آف انفارمیشن ہے, اتنی زیادہ انفارمیشن آ رہی ہے. جس طرح عرفان صاحب نے ابھی کہا کہ انفارمیشن اتنی زیادہ ہے ہمارے پاس, روٹی ہمارے پاس مہنگی ہے, انٹرنیٹ ہمارے پاس سستا ہے, ہمارے پاس وہ انفارمیشن بھی آ رہی ہے جس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. ہم اگر آپ کسی دن کاؤنٹ کریں, جب ہم یونیورسٹی کالج میں پڑھتے تھے تو ہم کہتے تھے اچھا سنڈے کو جو ڈرامہ ختم ہوا تھا وہ کہاں ختم ہوا تھا, یہاں سے شروع ہوگا. اب اگر آپ کیلکولیٹ کریں نا, اگلے سنڈے تک 50 ڈرامے اور گزر چکے ہوتے ہیں, 50 ٹاک شوز اور گزر چکے ہوتے ہیں. ایک آدمی نے جو بات کی ہوتی ہے, جس نے اس کی بات کو ہضم کرنا ہوتا ہے ہضم کر چکا ہوتا ہے, جس کی عزت اترنی ہوتی ہے اتر چکی ہوتی ہے, وہ اگلے دن اگلا پروگرام کر رہا ہوتا ہے, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ قصور ہے ہمارے ماڈل کا, جو ہم نے ماڈل اڈاپٹ کیا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحبہ تھوڑا سا اگر آپ اس میں بیان کر سکیں, 2017-18 میں تو مجھے یاد ہے شاید 1200 میٹر تھے, اب واقعی 5-10 ہزار ہو گئے ہیں. اور یہ ضرور بتائیے اسٹوڈنٹس کو کہ یہ ٹی آر پیز کا جو ہم بات کرتے ہیں, ریٹنگ کی بات کرتے ہیں, وہ جس طرح سے بتایا ہے راؤ صاحب نے کہ بوگس سسٹم ہے, اس بارے میں اگر آپ 2 منٹ گفتگو کر لیں تو. جہاں تک ہمارے علم میں ہے, ہمیں تو یہ ہم نے پڑھا بھی ہے اور ہم نے دیکھا بھی ہے اور سنا بھی ہے کہ بالکل میڈیا لاجکس ایک کمپنی ہے, ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ ٹی آر پی نکالتی ہے. اور وہ کس طرح نکالتی ہے کہ جو آپ کے ایریا کے کیبل نیٹ ورکس ہیں اس کے ساتھ وہ ڈیوائس لگا دی جاتی ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کون سا چینل جو ہے وہ کتنی دفعہ کتنی جگہ پر کیسے اس کو ویو کیا گیا ہے. بٹ جہاں تک بات ہے کہ وہ کتنی ڈیوائسز انسٹال ہوئی ہوئی ہیں اور کتنی موجود ہیں, یہ میرے خیال سے ابھی اتنی زیادہ تعداد ہمارے پاس موجود نہیں ہے. اور یہ ٹی آر پی سسٹم جو ہے وہ کیسے نکالا جاتا ہے, ہر گھنٹے کا, ہر چینل کا, اور پرائم ٹائم چینلز کا, پرائم ٹائم کے جو آورز ہیں اس کا. سو یہ ایک پورا ایک بوگس سسٹم تو شاید مجھے ایز اے ریسرچر یا ایز اے ٹیچر نہیں کہنا چاہیے, بٹ اس سسٹم میں چینج لانے کی لازمی ضرورت ہے. اور بینگ اے ٹیچر میں یہاں پر اس طریقے سے بھی بات کو آگے بڑھاؤں گی کہ لیٹس بی اکاؤنٹیبل فار اوور سیلز. اب الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا کا جو دور ہے وہ تو اب ٹرانزیشن کرتے کرتے ڈیجیٹل میڈیا تک پہنچ گیا ہے. سو اگر ابھی بھی ہم یہ کہتے رہیں کہ فلاں نے ہمارا سسٹم ٹھیک کرنا ہے یا فلاں طریقے سے چیزیں ٹھیک ہوں گی, سو مجھے لگتا ہے کہ نہیں, لیٹس بی اکاؤنٹیبل. سوشل رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ پرسنل رسپانسبلٹی از ویری امپورٹنٹ. واٹ یو آر ڈوئنگ ایز اے سوشل میڈیا یوزر, what you are doing as an Instagram user, what you are doing as a Twitter user, what you are doing as a Facebook user, that is very important. WhatsApp group کے اوپر آپ کیا شیئر کر رہے ہو, کیا سپریڈ کر رہے ہو, that is very much important. میڈیا لٹریسی کتنی زیادہ ہے, that is very much important. ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی کتنی ضرورت ہے, اس کی ضرورت کتنی ہے, that is very much important. In fact مجھے لگتا ہے ایسے سیمینارز میں جو اتھارٹیز ہیں ان سے ریکویسٹ بھی کروں گی ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی اور میڈیا لٹریسی پہ بھی کرانی چاہیے کہ واٹ از امپورٹنٹ میسیج اینڈ واٹ از ناٹ امپورٹنٹ میسیج. سو مجھے لگتا ہے اب ہمیں پرنٹ میڈیا, الیکٹرانک میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا, ان تینوں کے ٹرانزیشن پیریڈ میں ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ سنگل پرسن جو اس ٹائم اینکر بھی ہے, اسکرپٹ رائٹر بھی ہے, اینالسٹ بھی ہے, اور اس کے بعد وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ یا فیس بک اکاؤنٹ یا یوٹیوب چینل کے ساتھ انفارمیشن بھی دے رہا ہے ہماری ینگ جنریشن کو, وہاں تک پہ بات کرنی ہے. سو یہ ساری چیزیں سوشل رسپانسبلٹی کے ساتھ ساتھ پرسنل رسپانسبلٹی بھی لاتی ہیں. بالکل صحیح. یاسر پیرزادہ صاحب اگر اس پہ آپ بات کرنا چاہیں, نہیں تو 2 ایگزامپلز آپ نے دینی تھی, میں چاہ رہا تھا کہ وہ اگر آپ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کر سکیں. ایک تو یہ بچے نے جو سوال کیا تھا, میرا خیال ہے وہ سوال تھا فلاسفی آف ریئلٹی پہ بیس تھا, کیونکہ اس کا سوال یہ تھا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت تو ہماری پرسیپشن تو بن رہی ہے, تو ہاؤ ریئلٹی از سو ڈفرینٹ, رائٹ. سو ایک میرا تو یہ خیال ہے کہ دیر از نو سچ تھنگ ایز ایبسولوٹ ریئلٹی. ایبسولوٹ ریئلٹی کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہے. جیسے کہ ایبسولوٹ جسٹس نہیں ہوتا, جسٹس از ایبسٹریکٹ. یو کین فالو دا لا,
and you can pursue for justice, but it is abstract. For example, दिल्ली में एक रेप हुआ था, दिल्ली रेप बड़ा मशहूर, वो एक बच्ची जो थी रेप अपना बस में जा रही थी अपने फ्रेंड के साथ, तो बस ड्राइवर ने मिलके 4-5 लड़कों ने बहुत ब्रूटली उसको रेप करके तो मर्डर कर दिया था। तो जिस लड़के ने सबसे ज़्यादा तशद्दुद किया था उस लड़की के ऊपर और जिससे फैटल इंजरीज़ हो गई थी, उसकी उम्र 15 साल थी, ठीक। और उसका जो केस था वो जुवेनाइल कोर्ट में चला, बच्चों की अदालत में चला, और बाकी जो मुजरमान थे 3-4 थे, उन सबको मेरा ख्याल है फांसी की सज़ा हो गई। ये जो लड़का था 15 साल का, ये 3 साल बाद रहा हो गया। सो वॉज लॉ अपहेल्ड? यस, बट वॉज जस्टिस सर्व? नो। ठीक है, इसी तरह रियलिटी का भी यही है। सो रियलिटी तक पहुंचा नहीं जा सकता, एब्सोल्यूट रियलिटी कुछ नहीं होता। हाँ, हम कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। उसका एक तरीका, वो अब उस बच्ची ने जो सवाल किया था कि इसका कोई तरीका बताएं हमें। इसका तरीका ये है, एक प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सिफिकेशन है। एक फ़िलासफ़र था, उसका नाम था कार्ल पॉपर, अर्लियर 20th सेंचुरी का फ़िलासफ़र, मुझे बहुत पसंद है वो। उसने कहा था कि आप ये तसव्वुर करें कि ये जो कुछ है ये फॉल्स है, गलत है जो आपको दिखाया जा रहा है, और फिर आप रियलिटी तक पहुंचने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे ये वेस्ट में जब ये क्रिसमस होती है तो आप देखेंगे कि सांता क्लॉज उनकी मार्केटों में नज़र आता है, एक बाबा दाढ़ी वाला सांता क्लॉज। माँ बाप अपने बच्चों को लेकर जाते हैं और कहते हैं ये सांता क्लॉज है। उसके बच्चे के रात को बिस्तर के पास वो खिलौने रख देते हैं। जो सुबह उठते हैं वो बच्चा देखता है तो कहता है ये रात को सांता क्लॉज आया था, ये खिलौने वो रख कर गया है, गिफ्ट्स वो रख के गया है। ठीक, सांता क्लॉज पे नज़में लिखी जाती हैं, सांता क्लॉज उनके निसाब में शामिल है, सांता क्लॉज पे फिल्में बनाई जाती हैं। बच्चे के माँ बाप बताते हैं कि सांता क्लॉज एग्जिस्ट करता है, राइट, बट क्या एक्चुअली में सांता क्लॉज एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। तो कार्ल पॉपर ने ये कहा कि आप इस चीज़ से शुरू करें कि ये चीज़ फॉल्स है, गलत है, प्रिंसिपल ऑफ फॉल्सिफिकेशन, और फिर ढूंढें उसका सबूत। तो अगर सांता क्लॉज एग्जिस्ट करेगा तो आपको ये चाहिए कि आप उसकी दाढ़ी खींच के देखें कि वो रियल है कि नहीं है। आप रात को सोएं ना, ताकि आपको पता लगे गिफ्ट कौन रख के गया है। ठीक, सो दिस इज़ द वे यू कैन वेरीफाई एनी न्यूज़ और यू कैन चेक एनी फैक्ट। ठीक, तरीका आपने पूछा था, वो मेरा ख्याल है इसका जो बेहतरीन तरीका, ये अगर आप ऐसे तरीका आजमाना शुरू कर देंगे तो आपकी बहुत जो नज़रियात है ना, वो भी आपको लगेंगे कि वो झूठे हैं। सो ज़रा सोच समझ के तरीका आजमाएं ये वाला। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरे नज़दीक परसेप्शन तो एक इंटरप्रिटेशन है, जो हम गलतियाँ इसको गलतियाँ सही भी हो सकती है। ये जो हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस या अपने इमोशन या अपने इंटरेक्शन की वजह से महसूस करते हैं, लेते हैं इसको। लेकिन जो रियलिटी है ये एक और चीज़ है। मेरे ख्याल में जो इल्लामा इकबाल साहब ने बताया था, खुद ही का कंसेप्ट दिया था हमें कि आपकी इंटरनल मोडेस्टी जो है या आपकी इनर पोटेंशियल है, ये आपकी एक्चुअली जो रियलिटी होती है। लेकिन मेरा सवाल है ये है, मैम आपसे मेरा सवाल ये है कि रियलिटी हमेशा हम छुपाई क्यों जाती है? रियलिटी को तो हमने वेरीफाई करना है ना। रियलिटी को कौन छुपा रहा है? हम लोग ही छुपाने वालों में से ही हैं और हम लोग ही परसेप्शंस बनाने वालों में से हैं। सो अगर आप मीडिया के पर्सपेक्टिव में बात कर रहे हैं तो मुझे लगता है इस टाइम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतनी ज़्यादा है कि रियलिटी छुपाई नहीं जाती, रियलिटी को की मुख्तलिफ परसेप्शंस हमारे सामने आ जाती हैं, एंड दैट्स इट। अब ये हमारा काम है कि इस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के दौर में, जहाँ पर हर चीज़ बेलगाम घोड़े की तरह है, हमने देखना है कि क्या चीज़ ठीक है और क्या चीज़ गलत है। होने के बाद ही हमारे सामने आती है ना कि रियलिटी एक्चुअली यार रियलिटी ये थी, ये तो परसेप्शन थी। अभी शायद सर ने ज़िले शाह की बात की, उनके मर्डर की। अब वो 2 परसेप्शंस हमारे सामने हैं। अब जो प्रो पीटीआई हैं उनकी अपनी एक रियलिटी है, जो प्रो पीएमएल या प्रो पीडीएम है उनकी अपनी रियलिटी है। अब वो जो एक आम इंसान है वो इस टाइम इस कश्मकश में है कि इन दोनों रियलिटीज़ में से रियलिटी क्या है, एक्चुअली इन दोनों परसेप्शंस में से रियलिटी क्या है। अब वो रियलिटी किसने सामने लानी है, ये शायद इंस्टीट्यूशंस का भी काम है, स्टेट का भी काम है, वेरिफिकेशंस का काम है, जज करने का काम है, और बाद में पूरे एनालिसिस और पूरी तहकीक के साथ जो हमारे सामने डिसीजन आए, आई थिंक वो रियलिटी होगी। लेकिन अब वो कैसे लाई जाए और कौन लाए और क्यों लाए, दैट इज़ आल्सो अ परसेप्शन। जी प्लीज़। सर मेरा सवाल राव साहब से है। परसेप्शन, गुड परसेप्शन क्रिएट करना है रियलिटी टीवी शोज़ में, करंट पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में, और अगर हम कर भी लें पर अगेंस्ट हो हैंडलर्स
جو میڈیا ہینڈلرز ہیں, تو وہ کس طرح ہم ابزارب کریں گے اور ریسرچ کر کے بھی ریالٹی کو کس پلیٹ فارم میں ہم بیان کر سکتے ہیں؟ تو بیٹا اب تو بے تحاشا پلیٹ فارمز ہیں, آپ سوشل میڈیا پہ لے کے جا سکتے ہیں اگر کوئی ٹی وی چینل آپ کی نیوز نہیں چلاتا. جی پلیز. ایک فیصلہ آیا تھا ایک کورٹ کا بہت امپورٹنٹ, پاناما کیس کا, جب وزیر اعظم کا فیصلہ ہے. میں اس ٹائم ایک چینل کے اندر تھی اور آپ بھی میرے کولیگ رہ چکے ہیں اس چینل کے اندر. تو جب اس کی بریکنگ ہمیں کرنی تھی تو مجھے بلا کر بریف یہ کیا گیا کہ آپ نے بار بار 2 لفظ پہ زور دینا ہے, نااہل اور کرپٹ ترین سابق وزیر اعظم. آپ نے بار بار زور دینا ہے اس پہ. اچھا اس ٹائم شاید ویسے تو میں اپنی سیاسی وابستگی کبھی ظاہر نہیں کرتی, لیکن مجھے بڑا عجیب لگا یہ کیوں مجھے بار بار کہہ رہے ہیں. میں کہیں اوائڈ بھی کروں تو مجھے آئی ایف پی میں کہا جاتا تھا آپ نے ان 2 ورڈز پہ ہی رہنا ہے. ایون وہ جو ریڈ جسے ہم اپنی زبان میں پھٹے کہہ رہے ہوتے ہیں, سر سے واقف ہوں گے, اس کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا تھا نااہل کرپٹ ترین سابق وزیر اعظم نااہل ہو گئے. میاں نواز شریف کی میں بات کر رہی ہوں. اور وہ بریکنگ تقریباً صبح سے لے کے شام تک چلی اور زور ان کا 2 لفظوں پہ ہی رہا, اور وہ باقاعدہ طور پر ایک کیمپین کی صورت میں اگلے 3-4 دن تک چلتی رہی ہے. اب ریالٹی تو وہی ہے جو فیصلہ آیا تھا اور وہ سب کو پتہ ہے, لیکن ان 2 لفظوں کے تھرو جو پرسیپشن بنائی گئی اس سے کیا ہوا کہ جب کسی نے نواز شریف یا نون لیگ کے اگینسٹ فیصلہ سننا ہے تو وہ 92 سوئچ کرے گا یا ARY سوئچ کرے گا, کیونکہ ان 2 لفظوں سے انہوں نے آپ کی پرسیپشن کو کسی حد تک جو ہے وہ ٹیکل کرنا شروع کر دیا, اسے استعمال کرنا شروع کر دیا. کسی اور چینل کو سرچ کریں گے تو وہ خبر کو ایک سابق وزیر اعظم کے نام سے چلائیں گے, لیکن یہاں پر نااہل اور کرپٹ ترین کر کے ایک اوپینین جنریٹ کر دیا گیا, ایک ہیٹرڈ جنریٹ کر دیا گیا, اور شاید اسی لیے وہ چیز کسی نہ کسی چینل کے لیے ایج بن جاتی ہے ترقی کرنے کے لیے یا ریٹنگ لینے کے لیے یا کلک کرنے کے لیے. سو آئی گیس وہ جو آپ میڈیا ہینڈلرز کی بات کئی حد تک کر رہے ہیں, ہر چینل کی اپنی پالیسی ہوتی ہے اور ہر چینل اسے اپنے طریقے سے ڈیل کرتا ہے, چاہے وہ 2 لفظ ہٹا کے کر لیں یا 2 لفظوں کے بغیر کر لیں. دیکھیے اب آپ کی ریالٹی کیا ہے مجھے نہیں معلوم, لیکن میرا پرسیپشن اگر میں آپ سے کروں جیسے بنتا ہے کہ آپ نے صرف ایک لفظ بولا ہینڈلرز, تو مجھے یہ پتہ چلا کہ آپ کس کو فالو کرتے ہیں. شاید ساروں کو یہ احساس ہوا ہو, تو یہ پرسیپشن, اور ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو نہ فالو کرتے ہوں, لیکن ایک لفظ سے جو ہے وہ ہم پرسیو کر لیتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں, وہی بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وہ ایک بن گیا, ایک پرسیو کر لیا, ہو سکتا ہے ایسا نہ ہو. سر راؤ صاحب سے میرا کویشچن ہے. سر آپ نے ماڈل کی بات کی ہے, آپ نے کہا کہ نواز شریف کو چپ کروایا گیا, آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کو چپ کروایا جا رہا ہے. کیا آپ کی مراد ماڈل سے انڈائریکٹلی آرمی ہے؟ اب تو نا بڑا اوپن سیکرٹ ہے کہ پاکستان کو کون رن کرتا ہے. اگر ہم کسی کا نام لیں یا نہ لیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس ملک کو چلا رہی ہے, پچھلے 75 ایئرس سے چلا رہی ہے, لیکن وہ اس کی حقیقت ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہم اس ادارے کو کمزور کر دیتے ہیں, ہماری باتوں سے کمزور نہیں ہونا ادارے کو کمزور کرنے کے لیے دشمن باہر بیٹھا ہے جو اس کو کمزور کرنا چاہتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم نے اس کو کمزور کر دیا تو آپ کو اپنا جغرافیہ پتہ ہے, ایک طرف ہمارے انڈیا ہے, ایک طرف ہمارے افغانستان ہے جو 2300 کلومیٹر کا بارڈر ہے. تو ہم کیا حاصل کریں گے اس کو کمزور کر کے؟ ہم اس پہ کرٹیسائز کرتے ہیں, ہم اس کے اوپر بات کرتے ہیں, ہم ان پالیسیز کو جو سیاست کے اندر وہ انوالو ہو کے کرتے ہیں اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں, اور بڑے اچھے انداز سے کرٹیسائز کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے ایز بینگ میڈیا پرسن, یا میں میڈیا اسٹوڈنٹس جو کل کو انشاءاللہ میڈیا پرسن بنیں گے, میں ان کو بھی سب یہی کہتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہ آپ کرٹیسائز کریں, لیکن ہم نے اپنی آنکھیں اور اپنے کان کھلے رکھنے ہیں. ہم کہیں خدا نہ خواستہ کسی کا ٹول تو نہیں بن رہے, اور بجٹ اتنا انوالو ہے ہر چیز کے اندر. ایک چینل جو آج سے چند مہینے پہلے ریٹنگ میں آتا ہی نہیں تھا, 14-16 چینلز کی ریٹنگ آتی ہے, وہ ریٹنگ میٹر میں آتا ہی نہیں تھا, اب وہ ٹاپ 3 ٹاپ 4 میں آ جاتا ہے, کیونکہ اس نے تھوڑا سا اپنا سٹائل چینج کیا ہے, کانٹینٹ تھوڑا سا اس نے چینج کیا ہے, اور وہ ریٹنگ کے اندر آ گیا. میں بول ٹی وی کی بات کر رہا ہوں. بول ٹی وی ریٹنگ میں نہیں تھا کچھ عرصہ پہلے, اب آپ دیکھیں وہ کتنا پاپولر چینل ہے. تو اپنی آنکھیں, اپنے کان, اپنا دماغ کھول کے رکھیں کہ خدا نہ خواستہ ہم کسی دشمن کے ہاتھوں میں استعمال نہ ہو جائیں, اور ہماری باتوں سے کوئی ادارہ کمزور نہیں ہونے والا. میں اس دن ایک کوٹ پڑھ رہا تھا دیٹ گوز لائک اف یو ڈونٹ ریڈ دا نیوز پیپر یو آر ان انفارمڈ, اینڈ اف یو ریڈ دا نیوز پیپر یو آر مس انفارمڈ. تو میں پوچھنا چاہوں گا کہ ویدر اٹ از بیٹر ٹو بی ان انفارمڈ اور مس انفارمڈ.
سر آپ اگر اس کے اوپر یہ آپ کو میڈم نے پڑھایا؟ نہیں میں انٹرنیٹ پہ. اچھا. میرا خیال ہے یہ فیصلہ کرنا تو مشکل ہے، لیکن پھر بھی آپ اخبار پڑھ لیا کریں، آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوگا. جی ادھر پلیز. جی سر پلیز. ایکچولی اگر آپ ایک اخبار پڑھو گے نا تو آپ ان انفارمڈ ہو گے. اگر آپ 3-4 اخبار پڑھو گے نا تو آپ کو کمپیریزن آ جائے گا کہ کون سچ بول رہا ہے، کون کہاں پہ تھوڑی لیکیج ہے، کیا چیز ہے اس میں. اگر اخبار دی کسی نے مرشد ایک تو تسی سینٹر کلاس داڑھی کھچواتی ہے، کوئی ہو ایک تو تسی سینٹر کلاس کی داڑھی کھچواتی ہے، خبردار کسی نے سینٹر کلاس کی داڑھی کھینچی ان کے پیچھے لگ گئے. کوئی اور آپشن نکال لیں یار رائٹ اور رانگ کا پتہ کرنے کے لیے سینٹا کلاس کیسا. خیر اچھا یہ کمنگ سوری، لیکن اچھا اگر کسی نے اخبار کی بات کر ہی لی ہے، اب تو ای پیپرز ہیں، سارا کچھ ہے اس میں، لیکن آپ ایک اخبار کے پیچھے نہ لگیں. 3-4 اخبار اگر آپ پڑھیں گے نا تو آپ کے پاس کمپیریزن آ جائے گا. اور اگر آپ مسلسل پڑھ رہے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جو بٹوین دا لائنز ہے وہ کہانی کیا ہے. اور زیادہ اچھی بات ہے کہ اس کو پڑھیں. ٹائم اس کے پاس نہیں، باقی کے پاس ہے. جی کوسچن پلیز. السلام علیکم میم، میرا کویشچن میم آپ سے ہے. میم اقرا، ابھی آپ نے کہا کہ میڈیا جو ہے وہ نیوز میں 2 الفاظ جو ہیں وہ بڑھا کر یا کم کر جو ہے اپنے ریٹنگ بڑھاتے ہیں، تو میڈیا بھی تو کہیں نہ کہیں پر جو ہے وہ فیک نیوز کو بڑھانے میں عمل پیرا ہے نا، آگے بڑے قدم بڑھا رہے ہیں نا. اچھا، جو ایز سوشل میڈیا ہے وہ تو اس میں پورا کردار نبھا رہے، لیکن نیوز چینلز اس طرح فیک نیوز نہیں پھیلاتے. فیک نیوز از سم تھنگ جو خبر سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہیں، آپ مینیپولیٹ کر کے اس سٹوری کو بنا لیتے ہیں. سو ابھی بھی ہمارے جو چینلز ہیں تھوڑا بہت دھیان، تھوڑا ہی کہوں گی، لیکن اتنے زیادہ بڑے پیمانے پر فیک نیوز پھیلانے میں ہمارے چینلز نہیں آگے جاتے، بیکاز آبویسلی رپورٹرز ہوتے ہیں جو اپنی خبر فائل کرتے ہیں، ان کی ویلیڈیٹی، آتھینٹسٹی وہ ایک رپورٹر نے اسے بتانی ہوتی ہے. تو ابھی بھی ٹریڈیشنل میڈیا چینلز کے اندر یہ چیز کم ہے. ہاں لیکن جو یوٹیوب چینلز دھڑا دھڑ روز بن رہے ہیں، نیوز چینلز بن رہے ہیں، اور روز وہاں پر سینئر تجزیہ کار بیٹھے ہوتے ہیں. ہر گلی محلے میں ایک بندے نے اپنا ایک نیوز چینل کھولا ہوتا ہے، اور اس کے لو ہیڈز اور اس کے ٹائٹلز اس قسم کے رکھے ہوتے ہیں کہ آپ اسے کلک کرتے ہیں، کھولتے ہیں، اور اس کے بعد اسے شیئر کرنا شروع کرتے ہیں. سوشل میڈیا پہ 80% آپ کو مجھے لگتا ہے فیک نیوز ہی ملے گی، انلیس اینڈ انٹل آپ اسے جج نہ کریں. لیکن جو ٹی وی چینلز ہیں وہ اتنی زیادہ بڑے پیمانے پہ فیک نیوز نہیں پھیلاتے. جی پلیز نیکسٹ. سر آپ نے اسٹارٹنگ میں بات کی تھی، بچے والا کیس بتایا تھا جس میں وہ بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور قبرستان جانا تھا، تو آپ نے وہاں پہ پرسیپشن کریٹ کی تھی. تو کیا ریالٹی میں اتنی ورتھ نہیں تھی کہ وہاں پہ پرسیپشن کریٹ کرنا پڑی؟ دیکھیں ریالٹی تو بہت ورسٹ تھی، لیکن ہم نے اس سے بھی اسٹرانگ میسیج کریٹ کرنا تھا اور سمپتھی بھی کریٹ کرنی تھی. اور اس وقت وہ ایسا ٹائم تھا جب کچھ لوگ اس کے بارے میں بھی باتیں کر رہے تھے. کچھ لوگ، آپ کو یاد ہوگا، لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ انسیڈنٹ کروایا گیا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. تو ایک ہم نے اسٹرانگ میسیج بھی کریٹ کرنا تھا. اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے بھی بات کہی، بجٹ بڑا انوالو ہوتا ہے، بڑا میٹر کرتا ہے کہ جب آپ کو ریٹنگ اچھی ملتی ہے تو آپ کی ٹی آر پیز بڑھتی ہیں اور آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں، زیادہ کمرشلز ملتے ہیں. تو ہم نے ایز بینگ پروڈیوسر، تو مجھے ایک اسٹرانگ میسیج کریٹ کرنا ہے نا، تو مجھے اس کے اوپر کسی نے گائیڈ نہیں کیا تھا کہ آپ اس ڈائریکشن میں چلیں. وہ تو ایسا انسیڈنٹ تھا، ہم خالی انٹرویو بھی کرتے تو اس کا امپیکٹ وہی آنا تھا. لیکن زیادہ اسٹرانگ میسیج بنانے کے لیے میں ایک پروگرام پروڈیوس کرتا ہوں، کتب آن لائن اس کا نام ہے آج کل. ہم اس کے اندر مختلف لوگوں کے انٹرویوز کرتے ہیں، اور میری اپنی ذاتی ریسرچ کے مطابق جن ایپیسوڈز میں ہم نے لوگوں کو روتا ہوا دکھایا ہے ان کی ٹی آر پی زیادہ بہتر ہیں. جن کے اندر ہم نے ذرا زیادہ جذبات دکھائے ہیں، میں آپ کو ابھی اگزامپل دے دیتا ہوں. ہم ایک لڑکے نے مجھے کانٹیکٹ کیا، اس کا نام زاہد تھا، کراچی میں تھا وہ. اس نے کہا کہ سر میں نے ایک سافٹ ویئر بنایا ہے، اس کا نام قرآن سافٹ ویئر اور حدیث سافٹ ویئر ہے. میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے پروگرام میں آؤں، اور نہ لوگوں کو نہ ریسرچ میں بڑی ہیلپ ملے گی،
وہ میرے پاس لے کے آیا. اس نے لیپ ٹاپ میں تھا اس وقت واٹس ایپ اتنا عام نہیں تھا یا تھا ہی نہیں شاید. تو اس نے کہا میں ایپ کے اوپر بھی کام کر رہا ہوں, آپ پورے قرآن میں سے اور حدیث کی تمام کتابوں میں سے جو بھی سرچ کرنا چاہیں گے, سپوز نماز, آپ جسٹ ورڈ لکھیں گے نماز اور سارے ریفرنسز کھل جائیں گے نماز کے, حدیث کی کتابوں سے بھی اور قرآن پاک سے بھی. تو مجھے بڑا اچھا لگا. میں نے کہا یار اس کے اوپر تو 1 گھنٹے کا پروگرام ہونا چاہیے. اس کے ساتھ میں نے 1 گھنٹے کا پروگرام کیا. ویری نیکسٹ ڈے میں نے ایک اور پروگرام کیا جس میں ایک آدمی لوگوں کو آنکھیں بند کر کے 7ویں آسمان کی سیر کروا رہا تھا. اب وہ جو قرآن سافٹ ویئر اور حدیث سافٹ ویئر والا پروگرام تھا میرا, وہ 9th پوزیشن پہ آیا, اور جو آدمی آسمانوں کی سیر کروا رہا تھا وہ پہلے نمبر پہ آیا. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا ریٹنگ سسٹم جو ہے, ہمارے میٹرز کہاں لگے ہوئے ہیں. اگر مجھے نہیں معلوم کہ اگر میٹر کیبل آپریٹر کے پاس شاید اب لگ گئے ہوں. آخری ریسرچ جو میں نے پڑھی تھی اس میں یہ تھا کہ میٹر لگا ہوا ہے لوگوں کے گھروں کے اندر, اور وہ کون لوگ ہیں, ان کو 4000 روپے ملتے ہیں اپنے گھر میں میٹر لگوانے کے. میرا نہیں خیال کہ اس ہال میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں یا ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں ہم کسی کو الاؤ کریں گے. مجھ سے زیادہ یا جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں یا میرا خدا مجھے جانتا ہے, اس کے بعد شاید میری وائف مجھے اتنا جانتی ہوگی, لیکن اس سے بھی زیادہ مجھے میرا موبائل جانتا ہے کہ میں کس وقت کس کو کال کرتا ہوں, میں کیا سرچ کرتا ہوں, میں کس کو میسج کرتا ہوں. یہ خدا کے بعد میرا موبائل جانتا ہے, یا اس کے بعد میرا اینڈرائڈ ٹی وی جانتا ہے جو میرے گھر کے اندر لگا ہوا ہے. تو میں اپنی پرائیویسی کیوں کسی کو بتاؤں 4000 روپے یا 5000 روپے کے لیے. تو وہ آدمی یہ والی پرائیویسی اپنی لیک کر دیتا ہے جو لے مین ہے, جو بیچارہ ہاکر ہے, جو دہاڑی پہ کام کرتا ہے, جو مزدور ہے, اس کو 4-5 ہزار روپے. اچھا پھر وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے, وہ کرائم دیکھنا چاہتا ہے, وہ دیکھنا چاہتا ہے جس طرح میں نے ابھی آپ سے بات کی کہ آسمانوں کی سیر ایک آدمی کروا رہا ہے, وہ اس طرح کا کانٹینٹ دیکھنا چاہتا ہے. تو اس لے مین کی وجہ سے, چونکہ وہ اس آدمی کے ہاتھ میں اتنی طاقت دے دی ہے ہمارے ریٹنگ سسٹم نے, وہ طے کرتا ہے وہ آدمی کہ میں تو یہ کانٹینٹ دیکھوں گا. اب سما ٹی وی میں بیٹھا ہوا پروڈیوسر طے کرے کہ اس نے کیا مجھے دکھانا ہے. اگر تو وہ مجھے آپ کو یاد ہوگا سما ٹی وی بڑا مشہور تھا رات کو 11 سے 12 بجے کرائم شوز دکھانے میں, جو بعد میں پیمرا نے بند کروائے. پھر کبھی اتنی ریٹنگ نہیں آئی تھی. 6.5 5.7 بہت بھی ریٹنگ اگر ہو نا کرنٹ افیئرس کے پروگرامز کی تو 1.2 2.1 2.0 اتنی ریٹنگ ہوتی ہے. تو ان کرائم شوز کی ریٹنگ گراف سے بھی اوپر نکل جاتی تھی. تو وہ کون طے کرتا تھا, وہ آدمی طے کرتا تھا جس کے گھر میں میٹر لگا ہوا ہے. وہ رات کو تھکا ہارا آتا تھا, وہ دیکھتا تھا کہ لوگ کرائم کیسے کرتے ہیں, کرائم کر کے کرائم کو چھپاتے کیسے ہیں. تو یہ سارا کا سارا سسٹم اگر ہم جائیں گے پیچھے تو اکانومی بجٹ پہ چلا جائے گا اور پیسوں کی باتیں آ جائیں گی. یہ سارا کا سارا سسٹم ہمیں چینج کرنا پڑے گا. مجھے بوگس کا ورڈ شاید نہیں استعمال کرنا چاہیے تھا, لیکن یہ سسٹم ہے بوگس ہی. تھینک یو. جی پلیز. یہ ایک سوال ویسے میں آپ سے بھی کرنا چاہتا ہوں, اور آپ نے آنیسٹلی اس کا جواب دینا ہے تاکہ ہمیں پتہ بھی چلے اس سیمینار کا, اس پینل ڈسکشن کا کوئی فائدہ بھی ہوا کہ نہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ عورت مارچ والے کسی ویسٹرن ایجنڈے پر ہیں, LGBT کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس قسم کے کام کرتے ہیں؟ آنیسٹلی بتائیں کتنے لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں؟ بس ایک ہی 2 میل سائڈ پہ تو کافی ہیں, ادھر کوئی نہیں ہے. تو آپ جو لوگ اس کے خلاف ہیں, جو سمجھتے ہیں ویسٹرن ایجنڈے پہ, آپ نے ان کا مینیفیسٹو پڑھا ہے کسی نے عورت مارچ کا؟ نہیں پڑھا. تو یہی آپ کو آج سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ نے تھوڑی بہت ریالٹی تک جانا ہے تو پہلے اس کی تھوڑی سی تحقیق کر لیں. بات کی نا باریکی میں جایا جاتا ہے. جو سویپنگ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں نا, اس پر نہیں جاتے. جو فالس ویڈیوز ہوتی ہیں, پروپیگنڈا ٹولز ہوتے ہیں نا, وہ اسی لیے ہوتے ہیں تاکہ آپ ان سے متاثر ہو جائیں. تو اگر آپ نے ان کا مینیفیسٹو ہی نہیں پڑھا تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ ویسٹرن ایجنڈے پر ہیں یا وہ LGBT کے سپورٹر ہیں, یا وہ ہوں گے, مجھے نہیں پتہ, لیکن آپ کم سے کم ان کا اور یہ عورت مارچ کی بات نہیں ہے, یہ کسی بھی بات کے بارے میں اگر آپ نے جاننا ہے تو کم سے کم اس کی کوئی بنیادی بات تو آپ نے پڑھی ہو نا, تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ آپ اس کے بارے میں کوئی رائے درست بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے. ٹھیک ہے. تو وہ جو طریقے آپ نے پوچھے تو ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے, تو بہت آسان ہے میرا خیال ہے. ٹھیک, تھینک یو ویری مچ. آپ کا ہو گیا تو کوشچن, بس 1 لاسٹ کوشچن, اس کے بعد ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے. سر میرا بہت شارٹ کوشچن ہے, اور میرا جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ
ہمیں پرسیپشن سے محبت اور ریئلٹی سے نفرت کیوں ہے؟ مین کہ میرا یہ ہے کہ جو پرسیپشن ہے، جیسے سوشل میڈیا کے اوپر اگر کوئی تماشا کرنے والا، وہ اس کی ریٹنگ جائے گی 6 ملین اس طرح جائے گی، اور جو آپ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں ہمیں سکھا رہے ہیں جو ریئلٹی ہے، تو ان کی جو ہے ان کو کوئی سننے والے ہی نہیں ہوگا معذرت کے ساتھ. تو میرا سوال یہ ہے کہ ہمیں پرسیپشن سے محبت اور ریئلٹی سے نفرت کیوں ہے؟ یہ جس طرح سے میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا تھا نا، 3-4 چیزیں اس قسم کی، جیسے میں نے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے نارمز چینج کر دیے گئے ہیں. میں نے ایک بات یہ کی تھی ابھی کہ جو سیلف میڈ ہے اس طرح سے سٹارٹ میں تھوڑی سی بات میں ہلکی سی چھیڑ کے، کیونکہ آپ کو زیادہ اختلاف ہونا تھا اس پہ فریڈم آف اسپیچ کے حوالے سے، کیونکہ ہمیں فریڈم آف اسپیچ پہ بہت زیادہ بتایا گیا، اور ایک پورا ایک حلقہ تھا جو فریڈم آف اسپیچ ہر کسی کو کہتا جا رہا ہے. وہ فریڈم آف اسپیچ کیا ہے وہ میں آپ کو جو مرضی کہہ لوں، لیکن میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ اپنی فریڈم آف اسپیچ میرے خلاف استعمال کریں. وہ فریڈم آف کیا کہنا چاہیے اس کو، ہیوملیشن کیا ہے وہ کیا چیز ہوگا، فریڈم آف ڈسگریس کیا ہے وہ کیا ہوگا. فریڈم آف اسپیچ سے زیادہ اہم کسی نے کبھی یہ نہیں بتایا کہ امپورٹنس آف لسننگ کیا ہے. آپ سنیں، میں آپ کے بعد آپ کا سوال دوں گا، میں فوری طور پہ جو ہے میں اس کا جواب ڈھونڈنے لگ جاؤں گا، میں اپنے دماغ کو اس کے جواب پہ لگا دوں گا، اس کو ایبزارب نہیں کروں گا. یہ ایک ہیومن نیچر بن گئی ہوئی ہے. یہ ابھی میں جس طرح سے راؤ صاحب نے کہا کہ یہ 10 سال، وہ تو ایک پولیٹیکل ایک ٹرمائل ہوگا 10 سال، لیکن یہ نسلوں سے چلا آ رہا ہے. میں ہمیشہ پیغمبروں کا ریفرنس دیتا ہوں کہ اس ٹائم سے جو ہے وہ ایک چیز بنا دی گئی ہے، ایک بلٹ ان کر دیا گیا ہے کہ آپ کو جو فیسینیٹ کرتی ہے، آپ کو ڈراما زیادہ اچھا لگتا ہے، آپ کو ریئلٹی جو ہے وہ کم ریئلٹی کے اندر جتنا ڈرامہ ڈالیں، جتنا سارا کچھ کریں، اس کو فکشن کی طرف لے کے جائیں، اس کی طرف آپ کو اچھا لگتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ ریئلٹی تھی کہ جناب ایک قرآن پوڈ کاسٹ ہے، لیکن ڈرامہ کیا تھا کہ جناب ایک بندے کو وہاں پہ لے کے. اب فینٹیسی جو ہے، فکشن جو ہے، وہ آپ کو کہاں پہ ملتی ہے؟ فکشن تو نہیں ہے، لیکن سٹوری ٹیلنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. قرآن پاک میں 70% آف سٹوری ٹیلنگ اور باقی 10% جو ہے وہ احکامات ہیں اور سارا کچھ ہے. تو یہ سٹوری ٹیلنگ اہم ہے. اللہ تعالیٰ کو بھی پتہ ہے، انہوں نے ماڈیول کیا انسان کو، انہوں نے بنایا، ان کو پتہ ہے کہ سٹوری ٹیلنگ پہ زیادہ جائے گا. اب جو جتنی اچھی کہانی گھڑ سکتا ہے، جتنا اچھا فینٹیسائز کر سکتا ہے، یہ ایک ہیومن نیچر کے اندر ہے. اور جتنے پیغمبر آئے اگین وہ اس فینٹیسی کو، اس ایلیوژن کو، یہ میرا خیال ہے کہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے پرسیپشن، یہ ایلیوژن ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں ایلیوژن میں ایک ابہام میں سب کو جو ہے وہ رکھا ہوا ہے. یہ تھوڑا سا ذرا ڈیسنٹ طریقے سے آپ لوگوں کے لیے میں بتایا گیا، یہ ایک ابہام ہے، یہ خلا میں کچھ چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں، اور ایک پاور ہے جو آپ کو اس گیپ بڑھا رہی ہے، اس پرسیپشن اور ریئلٹی کا. اور ایک کچھ چھوٹی سی طاقتیں ہیں جو ہمیشہ جو ہیرو جو ہے ہمیشہ بہت زیادہ مار کھاتا ہے، ولن جو ہے انجوائے کرتا ہے. تو ابھی پرسیپشن جو ہے نا ایک ولن کی طرح کا ہے جو انجوائے بہت زیادہ کرتا ہے، ڈومینیٹ بھی کرتا ہے، لیکن اینڈ آف دا ڈے جو ہے وہ اینڈ آف دا ڈے کتنی دیر بعد آئے گا، کب آئے گا، ہمارا میڈیا کب جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کب واپس آئے گا. کیونکہ یہ ایک خود رو گھاس کی طرح ہے. جو ہینڈلرز کی بات ہوئی تھی، ہینڈلر سے زیادہ جو میڈیا مالکان ہیں ان کی کیا پرائرٹیز ہیں، وہ کس طرح سے لے کے چل رہے ہیں، وہ امپورٹنٹ فیچر ہے. اگر آپ ان کی پرائرٹیز دیکھیں گے تو وہ نیشن بلڈنگ نہیں ہے، وہ اوبیسلی امپائر بلڈنگ ہے، وہ سارا کچھ اس میں. تو یہ بہت ساری چیزیں جو جیسے بچہ ایک ٹھوٹے کھاتا ہے، گرتا ہے، اس کے بعد سنبھل جاتا ہے، چلنے لگ جاتا ہے، دوڑنے بھی لگ جاتا ہے. تو ایک ٹائم ہمیں ٹائم زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ ہم جو بچے ہیں ہمیں لانگڑی دینے والے زیادہ ہیں، یہاں پہ گراس زیادہ دیتے ہیں، اٹھانے والے کم ہیں اس میں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ اٹھانے والے لوگ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ میڈیا کے کسی کوریڈور میں جو ابھی یہ راؤ بات کر رہے ہیں، یہ کوئی فخر سے، کوئی شوق سے، کوئی تمغے لینے کے لیے بات نہیں کر رہا، یہ افسوس کے ساتھ، دکھ کے ساتھ بات کر رہا ہے. لیکن مجبوری ہے کیونکہ اس سرکل کا حصہ، یا تو اس سرکل سے آڈ ون آؤٹ ہو جائے اور گھر بیٹھ جائے جو بھی صورتحال ہو جائے، یا پھر کم از کم اس چیز کو برا جانے. اب وہ سسٹم میں کا حصہ کرنا تو پڑے گا وہ سارا کچھ اس میں، لیکن اگر کہیں موقع ملا اچھی چیز کرنے کا تو کیا نہیں کی راؤ نے؟ اگر تو نہیں کی پھر کویسچن ہے. لیکن آئی نو ہم پچھلے 20-30 سال سے، جہاں اچھی چیز کی ہے ملی بھی ہے، کی بھی ہے اس نے، اور وہاں پہ اچھے اچھے کام بھی کیے ہیں اس نے. جہاں پہ پھر پرابلم آتی ہے، چیزیں آتی ہیں، آپ کو پسند ہی وہ سارا کچھ آتا ہے. ابھی بھی آپ جو ہے باہر جا کے جو ہے وہ زیادہ آپ اس ٹائم سے زیادہ ٹائم آپ اسپینڈ کر لیں گے، اس بچے کا جو ٹائم کا ہے نا، وہ سہیلیوں کے ساتھ زیادہ ٹائم اسپینڈ کر لیں گے. تو وہ ساری چیزیں جو ہے ٹائم کی مینجمنٹ وہ کریں، اچھی جگہ پہ ٹائم کنزیوم کریں. یہ پرسیپشن اور ریئلٹی یہ رہے گی ہمیشہ.
گیپ کم کرنے کی کوشش کریں. اور یہ بڑا آسان ہے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, لیکن اپنا دماغ کھلا رکھنا ہے, یہ بہت ضروری ہے. تھینک یو سر. تمام ہمارے جو آج کے گیسٹ اسپیکرز ہیں, بڑی شاندار گفتگو کی. میں یاسر صاحب کی گفتگو کو آگے کرتے ہوئے کنکلوژن کی طرف آؤں گا. جیسے BBC کی اگزامپل دی, اس کا لوگو لگا ہوا تھا تو ہم نے سمجھ لیا کہ یہ سچ تھا. میں نے آج صبح فیس بک پہ خبر دیکھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہمارا جو عدالتی نظام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ 13 سال بعد ان میں سے ایک شخص, پارٹی میں سے ایک بندہ جو ہے وہ مر گیا ہے, اور وہ اپنی طرف سے لکھ رہا تھا بندہ کہ جی وہ مجھے اس کی, میں تو ملک بھی چھوڑ گیا ہوں تو مجھے عدالتی پیشی میں بلایا گیا ہے. تو جب میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا تو میں نے کہا یہ جو 2 نام لکھے ہوئے ہیں جو جن کے آپس میں کیس ہے, یہ اس بندے نے تو پوسٹ نہیں کیا ہوا, تو یا تو کاپی لکھا ہوتا یا کریڈٹس دیے ہوتے, تو ایسا کچھ نہیں تھا. تو اس خبر نے مشکوک کر دیا. گزشتہ دنوں سلمان صاحب نے خبر میرے سے شیئر کی, ہم دونوں نے اس کو ڈسکس کیا اور آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ ایک فیک نیوز ہے, حالانکہ وہ پاکستان کے ایک بڑے برانڈڈ صحافی نے اس کو شیئر کیا ہوا تھا. تو ہم جب بڑے نام بھی دیکھتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لوں گا, جو بہت مشہور ہیں, ہمارے ساتھ بھی مشہور و معروف لوگ موجود ہیں, تو اس کے اوپر بھی ہم بالکل آنکھیں بند کر کے یقین کر لیتے ہیں کہ یہ صاحب یا صاحبہ تو جھوٹ نہیں بول سکتے, کیونکہ یہ پاکستان کے بہت بڑے چینل کے بہت بڑے اینکر ہیں. تو تحقیق ہر خبر کی جو ہے وہ کر لینی چاہیے, اور یہ سمجھتے ہوئے کہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے اور اس سے بچنا ہے ہم نے, اور اس سب چیزوں کا ہمیں حساب دینا پڑے گا. میرا خیال ہے کہ اگر یہ چیز ہم اپنے دل میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ ہم اس چیز سے باہر نکل آئیں گے. میں تمام مہمانوں کا, جس میں راؤ صاحب, یاسر صاحب آپ کا, ڈاکٹر صاحبہ آپ کا شکریہ, اقرا حارث صاحبہ آپ کا شکریہ, عرفان اصغر صاحب آپ کا شکریہ, اور آج کی تقریب کے جو روح رواں سلمان عابد صاحب جنہوں نے آج کے اس سیشن کو کامیاب بنانے میں اپنا کردار ادا کیا, ان کا شکریہ. آپ لوگ آئے, آپ کا شکریہ. تھینک یو سو مچ.